بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعطانا نعمت الایمان والاسلام والصلاة والتسلیمات والتحیات علی سید الانبیاء والمرسلین الذی هو خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ العظام الی دار القیام اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام در خدمت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنے ان تمام بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور جن تک یہ گفتگو اس وقت پہنچے گی۔ آپ تمام جو اس وقت اس مجلس میں موجود ہیں، میں اس معنی کر آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن تک یہ گفتگو پہنچے گی اور وہ سن رہے ہوں تو ان تک بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ اس ٹائم میں آپ کہیں بھی ہو سکتے تھے، بازاروں میں، کہیں کسی دفتر میں، گھروں کے اندر، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، کسی ضروری کام میں، کسی بے فائدہ کام میں، بلکہ ہو سکتا تھا کسی گناہ کے کام میں بھی ہو سکتے تھے، مگر ان تمام کو چھوڑ کر اگر آپ اس وقت اس گفتگو کو سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان نوجوانوں کا جن نوجوانوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور مکرر شکریہ پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ جو اس پروگرام کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے یا اپنی جگہ بیٹھ کر کے سننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے نوجوان بھائیوں، دنیا میں جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے اپنا ارادہ واضح کر لیتا ہے، اٹینشن کیا ہے، نیت کیا ہے، کیوں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ مثلا اگر ہم کسی ہوٹل میں جائیں گے تو ظاہر ہے ہمارا مقصد ہوگا کوئی چیز کھائیں گے، ہم اگر کسی دوائی کی دکان پر جائیں گے تو ہمارا مقصد ہوگا دوائی لانا، ہم اگر کسی اسکول میں جائیں گے تو ہمارا مقصد ہوگا یا تو پڑھنے کے لیے جانا ہے یا ایڈمیشن لینا ہے، یا ہمارا کوئی بچہ ہوگا یا بھائی ہوگا وہاں اس کو دیکھنے جانا، کوئی نہ کوئی کام ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں اور کام کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جس کام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس میں بھی ایک مقصد ہے۔ بچے کھیلتے ہیں، کھیلنے کا بھی ایک مقصد ہے، خوش ہونا بھی ایک مقصد ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اس وقت آپ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنا اٹینشن صحیح کر لیں، اپنی نیت ٹھیک کر لیں۔ بولنے والے شخص کو بھی چاہیے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرے، اور سننے والے بھائیوں کو اور جن تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی نیت واضح کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ نیت تو ٹھیک ہوتی ہی ہے، اب نئے سرے سے کیا نیت ٹھیک کرنی ہے؟ تو جواب ہے کہ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ نئے نیت ٹھیک کر لیں۔ میں مقرر عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سننے والے کے ذہن میں خیال آئے کہ نیت تو ہوتی ہی ہے سننے کی، تبھی تو ہم آئے ہیں، تبھی تو ہم سامنے بیٹھے ہیں، تبھی تو ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں، تو اب اور کیا نیت ٹھیک کرنی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اپنی نیت ٹھیک کر لیں، اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں واضح ہو جائے گا کہ نیت ٹھیک کرنے کی جو گزارش کی جا رہی ہے اس گزارش کا مطلب کیا ہے۔ انسان کبھی ایک کام کرتا ہے ایک ارادے سے تو وہ کام اچھا بن جاتا ہے، اور ٹھیک وہی کام کرتا ہے دوسرے ارادے سے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے گھر میں چوہے زیادہ ہو گئے ہوں اور وہ چوہے مار کے دوائی خریدے گا تو ظاہر ہے ہر آدمی کہے گا بہت اچھا ہے، ضرورت ہے آپ کی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو ٹینشن ہو اور ٹینشن کی وجہ سے اس نے سوچا کہ میں اب کب تک یہ ٹینشن برداشت کروں گا، اگر پھر آج مجھے گھر میں پریشانی کی گئی تو میں چوہے کی دوائی، چوہے مار دوائی لے کر کے جاؤں گا، اور وہ دوائی لے کر کے پہنچا گھر میں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں
ایکشن دونوں جگہ ایک ہی ہے، دونوں جگہ چوہے مارنے کی دوائی خریدی گئی ہے، منیات دونوں کی الگ الگ ہے۔ فرض کیجئے ایک دوائی جس میں الکوہل بہت زیادہ ہے اور وہ چھاتی ٹھیک کرنے کی دوائی ہے، سرپ ہے، اس میں الکوہل بہت زیادہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دوائیوں میں الکوہل ڈالا جاتا ہے پرزرویشن کے لیے، اور بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر کسی دوائی میں الکوہل بہت زیادہ ہو تو اس دوائی کے استعمال کرنے سے نیند بھی آتی ہے، لیکن اصل میں وہ نیند نہیں، وہ نشہ ہوتا ہے۔ تو ایک شخص کی چھاتی خراب ہو گئی، اس نے ڈاکٹر کے کہنے پر ایک بوتل لائی، ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ صبح و شام ایک ایک ڈھکن پیتے رہیں، آپ کی چھاتی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے وہ بوتل کی دوائی خریدی، پہلے زمانے میں کورکس ہوا کرتی تھی، اب اس کو بین کر دیا گیا ہے، تو کورکس کی بوتل اگر کسی شخص نے خریدی ہے اس لیے تاکہ میں صبح کو اور شام کو ایک ایک ڈھکن پیوں گا، تو کہا جائے گا کہ اس نے دوائی خریدی اور دوائی ہی استعمال کر رہا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو ڈرگز کی عادت لگ گئی ہو اور اس نے اس نیت سے کورکس کی بوتل خریدی کہ میں ایٹ اے ٹائم ساری بوتل پی لوں گا تاکہ اس کی وجہ سے مجھے نشہ بہت زیادہ چڑھے گا، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا یہ دوائی کی بوتل خریدنا ہی جرم ہے، کیونکہ آپ دوائی نہیں خرید رہے ہیں بلکہ آپ ڈرگز خرید رہے ہیں۔ ایکشن ایک ہی ہے، نیتیں الگ الگ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر شمع کو بجھانا ہو تو پھونک سے بجھایا جاتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کانگڑی میں آگ سلگانی ہو تو پھونک مارتے ہیں، تو پھونک سے آگ جلدی بھی ہے اور پھونک سے آگ بجھتی بھی ہے۔ ایک ہی پھونک میں فرق کیسے ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارا ارادہ ہے آگ بجھانے کا اور اس لیے ہم پھونک مار رہے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے، اور اگر ہمارا ارادہ ہے آگ جلانے کا اور اس لیے ہم پھونک مارتے ہیں تو آگ جل جاتی ہے۔ صرف نیت کی وجہ سے فرق ہو گیا۔ ایک لفظ ایک نیت سے بولا جاتا ہے تو وہ گالی بن جاتی ہے، اور یہی لفظ دوسری نیت سے بولا جاتا ہے تو وہ گالی نہیں بنتی۔ بہرحال نیتوں کا ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیت ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو میں اس کو اور واضح کرنا چاہوں گا کہ جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اور آپ اس وقت مخاطب ہیں تو آپ تک بھی آواز پہنچ رہی ہے کہ اپنی نیت ٹھیک کر لیں۔ نیت ٹھیک کرنے کے لیے میں مثال پہلے عرض کروں گا، اس کے بعد پھر اگلی گفتگو ہوگی۔ میرے نوجوان دوستو، آپ میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ظاہر ہے اس کی کوئی نیت ہوگی، اس کا کوئی ارادہ ہوگا، تبھی تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس اس نیت سے جائے گا کہ ڈائیگنوزنگ صحیح ہو جانی چاہیے، چیک اپ صحیح ہو جانا چاہیے، اور اگر اس نے مجھے ٹیسٹ بتائے تو ٹیسٹ دکھا دینے چاہیے تکلیف کیا ہے۔ ایسا نہ ہو تکلیف کچھ اور ہے، ٹیسٹ کچھ اور دکھا رہا ہے، تو ٹیسٹ صحیح دکھا دینے چاہیے۔ غرض یہ کہ ہر آدمی کی چاہت یہ ہوگی کہ میرا ڈائیگنوز ہو جانا چاہیے کہ مجھے تکلیف کیا ہے اور کیوں ہے، اور اس کے بعد پھر ہر آدمی کا ارادہ ہوگا کہ ڈاکٹر جو دوائی مجھے کھانے کو کہے گا وہ مجھے کھانی ہے، اور جن چیزوں کا مجھے پرہیز بتائے گا ان چیزوں کا مجھے پرہیز کرنا ہے۔ یہ دنیا کا ہر پیشنٹ یہی سوچ کر ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ ہم مثال مان کر کے آگے چلتے ہیں۔ فرض کیجئے مجھے محسوس یہ ہوا کہ میری چھاتی خراب ہو گئی اور کھانسی بھی ہے، بلغم بھی نکل رہا ہے، سانس بھی بند ہو رہا ہے، تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اس نیت سے کہ جو ڈاکٹر مجھے جو دوائی بتائے گا، اور اگر اس نے پہلے کہا ٹیسٹ کرنے کے لیے تو میں ٹیسٹ بھی کروں گا، اور ٹیسٹ کرنے سے پہلے اگر مجھے اسے یہ کہا کہ آپ کو 24 گھنٹے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، CT سکین کرنا ہے، تو میں وہ بھی کر لوں گا، اور اگر اس نے یہ کہا کہ آپ کو 2-3 بوتلیں پانی پینا ہے تاکہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہو جائے تو میں وہ بھی کر لوں گا، اور اس کے بعد میں ٹیسٹ بھی کرا لوں گا۔ ٹیسٹ کرانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا آپ کی چھاتی خراب ہو گئی ہے، انفیکشن ہوا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو اصل میں یہ چیک کر رہے تھے کہ کہیں یہ جو ہے ٹی بی کی بیماری تو نہیں ہے، خدا نخواستہ، یا کووڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ نارمل چھاتی خراب ہوئی ہے، جیسے عام طور پر سردیوں میں ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی پینے سے ہوتی ہے، ویسے ہوا ہے، آپ یہ دوائیاں کھائیں گے اور ان چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر کی بات سن کر کے یہ ارادہ کر کے واپس آؤں گا کہ ساری دوائیاں بھی استعمال کروں گا اور پرہیز بھی کروں گا۔ فرض کیجئے بہت گرمیاں ہیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا آپ ٹھنڈا پانی بالکل نہیں پئیں گے کیونکہ آپ کی چھاتی خراب ہو گئی ہے، تو میں یہ تو کہوں گا گرمی بہت ہے مگر ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ٹھنڈا پانی آپ نہیں پئیں گے۔
डॉक्टर ने कहा सारी सब चीज़ें आप बंद कर दें क्योंकि आपकी छाती खराब हो गई है, तो मैं सारी सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा। चंद दिन में मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर मेरी हालत क्या हुई, मैं बहुत ठीक हो गया, लेकिन क्योंकि गर्म चीज़ें ज़्यादा खाई थी इसलिए मैदे में गर्मी हो गई, तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर मुझे कहता है कि आप सर्द चीज़ें खाएं। पहले जिन चीज़ों का मुझे उसने परहेज़ बताया था, अब उसका उलट बता रहा है कि आप वो सारी सर्द चीज़ें खाएंगे। आप ठंडा पानी भी पिएं, दही भी खाएं, नींबू भी इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ें अवॉइड कर लें। तो पहले उसने परहेज़ बताया था गर्म चीज़ें खाएं, सर्द चीज़ें अवॉइड करें, और अब मुझे वो परहेज़ बता रहे हैं कि आप सर्द चीज़ें ज़्यादा खाएं, गर्म चीज़ अवॉइड करें। मुझे इसकी बात माननी है, और तभी मैं ठीक हो सकूंगा। अगर मैंने ये सोचा कि मैं डॉक्टर से मिलकर उनकी बातें सुनकर फिर मेरा जी चाहेगा तो दवाई खाऊंगा, और जी चाहेगा तो परहेज़ करूंगा, नहीं जी चाहेगा तो नहीं करूंगा, ये मेरी मर्जी है। और अगर जी चाहेगा तो दवाई खाऊंगा मगर परहेज़ नहीं करूंगा, और अगर मेरा जी चाहेगा परहेज़ तो करूंगा मगर दवाई नहीं खाऊंगा, तो आप सब समझ सकते हैं क्या ये आदमी ठीक हो सकेगा? नहीं। सेम बस यही माना है कि जब हम इस मजलिस में इस वक्त बैठे हैं, और इसी में नहीं, इस तरह की जब भी कहीं मजलिस हो रही हो तो उस वक्त अपनी नीयत बिल्कुल वाज़ेह कर लेनी चाहिए। क्या नीयत वाज़ेह करनी चाहिए कि इस वक्त जो कुछ बताया जाएगा इसमें कुछ चीज़ें करने की होंगी, कुछ चीज़ें बचने की होंगी। सेम जैसे डॉक्टर कुछ चीज़ें करने को कहेगा और कुछ चीज़ों से परहेज़ को बताएगा, बस ठीक इसी तरह से इसमें कुछ चीज़ें आपको करने की बताई जाएंगी और कुछ चीज़ें बचने की बताई जाएंगी। डॉक्टर जब कुछ चीज़ों को करने को कहता है और कुछ चीज़ों से बचने को कहता है तो वो मेडिकल बोलता है, और जिन चीज़ों से बचने की बात वो कहता है उनमें ज़्यादातर चीज़ें हलाल होती हैं। बहुत कम चीज़ें हैं जो इस्लाम में हराम हों। बस मान लीजिए डॉक्टर ने कहा लगता यह है कि आप शायद ड्रिंकिंग कर रहे हैं, आप इसको ऐड कर दें। लगता यह है कि आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप उसको छोड़ दें, ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें डॉक्टर जो बैन करता है वो हलाल चीज़ें होती हैं, ग़िज़ाएँ जिनसे डॉक्टर कभी गोश्त बैन कर देता है, कभी दूध मना करता है, कभी नून चाय मना कर देता है, कभी दालें बंद कर देता है, कभी आलू कहता है मत खाएं, कभी यह कहता है ठंडी सब्जियां मत खाएं, कभी कहता है गर्म चीज़ें मत खाएं, कभी कहता है मसाले मत खाओ, कभी कहता है अचार मत खाओ, कभी कहता है शुगर की लेवल बढ़ गई है, आप शुगर की तमाम चीज़ें छोड़ दें आप। ये सारी हलाल चीज़ें हैं और डॉक्टर कहता है और हम परहेज़ करते हैं, करना भी चाहिए। तो जब दीन के नाम पर कोई बात बताई जाए कि आपको ये काम करना, हमें ये काम करना है और इन चीज़ों से बचना है, तो डॉक्टर जिन चीज़ों से बचने को कह रहा था वो तो हलाल चीज़ें थी, परहेज़ की वजह से बचने को कह रहा है। और जब यहाँ कोई चीज़ कही जाएगी इससे बचना है तो हराम चीज़ होती है, तब कहा जाता है इससे बचो। मैं और उसको वाज़ेह करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए डॉक्टर ने कहा कि साहब आपकी छाती ख़राब हो गई है, ठंडा पानी आप नहीं पिएंगे, और आप दही भी नहीं खाएंगे, लस्सी भी नहीं पिएंगे, नींबू भी नहीं खाएंगे, फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, ये सारी हलाल चीज़ें हैं। लेकिन जब दीन के नाम पर कहा जाएगा आप शराब नहीं पिएंगे, तो हराम चीज़ है जिसको मना किया जा रहा है। डॉक्टर ने जिन चीज़ों को बैन किया वो सारी हलाल, और पेशेंट उन पर पाबंदी के साथ अमल करता है, करना भी चाहिए। और जब हम कह रहे हैं कि साहब ये चीज़ शराब से बचो, तो इसका तब यही हराम चीज़ है। अब आदमी को खुद सोचना है कि अगर मैं डॉक्टर के कहने पर हलाल चीज़ छोड़ने को तैयार हो जाता हूं जिसको अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा किया, और मैं ज़िंदगी भर उसको इस्तेमाल करता रहा, आइंदा भी करूंगा, क्योंकि परहेज हमेशा के लिए नहीं हुआ करता है। अगर मैं उसको अवॉइड करने के लिए तैयार हो जाता हूं तो ठीक, अगर यहां मुझे बताई जा रहा है कि ये फलां चीज़ हराम है तो मुझे सोचना चाहिए कि मुझे उसे बचना है या नहीं। अगर मैं अपने आप को बचने के लिए आमादा नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं तैयार नहीं हो पा रहा हूं कि उसे अपने आप को मैं बचा सकूं, तो फिर मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सोचना होगा। ये बहुत कुछ सोचने के माना ये हैं कि ये भी सोचना होगा कि मैं मुसलमान हूं भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं समझ रहा हूं कुछ और हकीकत हो कुछ और। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आदमी समझता कुछ और है, होता कुछ और है। आदमी समझ रहा है मैं सेहतमंद हूं, मगर अंदर वो सेहतमंद नहीं, वो बीमार हो चुका होता है। और कोई इंसान समझता है मैं बीमार हूं, मगर वो सेहतमंद होता है क्योंकि वहां होता है। हम रोजाना सुनते रहते हैं, पेशेंट आता है, जनाब डॉक्टर ने टेस्ट किया, सारी टेस्ट दाई ठीक मगर बुशुस नहीं ठीक, सारी टेस्ट दाई ठीक मगर बुशुस नहीं ठीक, तो कहते हैं कि साहब आपको वहम है। और कभी ऐसा होता है कि साहब टेस्टों ने कुछ दिखाया नहीं मगर कैंसर।
میں نے بھی دیکھا کہ جب ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب یہ کینسر کی قسم ایسی ہے جس کو کہتے ہیں سائلنٹ کینسر، یہ ہاتھ ہی نہیں آتا جلدی، یہ تو جب چوتھے سٹیج پر پہنچ جائے گا تب کھل جاتا ہے، تب تک یہ اندر چھپا رہتا ہے۔ کتنے انسانوں کی کڈنی میں پتھری ہے اور وہ حرکت ہی نہیں کرتے، کوئی درد نہیں، ساری زندگی پتھری کے ساتھ ہی چلے گئے۔ تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، سمجھتا ہے انسان کچھ اور ہے۔ بہرحال میں ان تمہیدی باتوں میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہوں گا، مختصراً ہم یہ طے کر لیں، ارادہ کر لیں اس وقت جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی شفقتوں کے ساتھ، آپ کو اپنا جان کر، اپنے آپ کو آپ کا جان کر، ٹھیک اسی طرح سے جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے بڑی درد کے ساتھ کوئی بات کہے، ٹھیک اسی طرح سے جیسے کوئی بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو بڑی درد کے ساتھ کوئی بات کہے، طنز کرنا مقصد نہیں، دل دکھانا مقصد نہیں، ڈانٹ ڈپٹ مقصد نہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی شفقتوں کے ساتھ، ہمدردیوں کے ساتھ، سننے والوں کا فیوچر بچانے کی نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ آپ کا کیریکٹر بھی بچ جائے اور آپ کا کیریئر بھی بن جائے، اس جذبے کے ساتھ کہ سننے والے کا ایمان بھی بچے، سننے والے کے اخلاق بھی بچیں، سننے والے کا کردار بھی صحیح ہو جائے، سننے والوں کی عادتیں بھی صحیح ہو جائیں، اور سننے والے اپنی جوانی کو ان تباہیوں کا شکار ہونے سے بچائیں جن تباہیوں میں مزہ تو بہت ہے مگر تباہیاں خطرناک ہیں، اور جب ان تباہیوں میں جوانی چلی جاتی ہے تو یہ ہر اگلے دن ڈوبتا جاتا ہے، اور بہت دور جا کر کے جب وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو نکال تو نہیں نکال پاتا، اور اس وقت جب نہیں نکال پاتا تو مایوس ہو کر کہتا ہے میری زندگی تو گئی۔ اب جب گئی تو اس کے ماں باپ بھی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس جوان کی اس تباہ حال مستقبل سے بچانے کے لیے اس وقت گفتگو آپ سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، اس میں ان کو پیسہ چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہوگا ٹیوشن، اس کو فیس چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں چیک اپ کرانے کے لیے، وہ آپ سے فیس لے گا، ہو سکتا ہے آپ کسی لائر کے پاس جائیں کسی چیز کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے، وہ آپ سے فیس لے گا، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ کھاد۔ لیکن ہماری اس وقت کی آپ کی گفتگو ہے، نہ آپ کی تعریف سننی، نہ آپ کی واہ واہ چاہیے، نہ آپ سے کسی پیسے کا مطالبہ ہے، نہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ ہوگی، نہ آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے، بس چاہت اگر ہے تو یہ ہے کہ آپ کا فیوچر اچھا بن جائے، ایمان کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، رویوں کے اعتبار سے بھی آپ اچھے، کامیاب، بہت ہی زیادہ کامیاب، مکمل مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ اس چاہت کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی شاید اسی نیت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے یہاں کوئی دعوت نہیں، آپ کو یہاں جوس اور چائے بھی نہیں پلانے والے ہیں، آپ کا یہاں کوئی فنکشن بھی نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ بھی بے لوث ہو کر کے بیٹھے ہیں اور ہم بھی بے لوث ہو کر آپ سے مخاطب ہیں، اور یہ بے لوث ہو کر کے یعنی کسی غرض کے بغیر کسی سے خطاب کرنا اور کسی کی بات سننا، اس کا کچھ نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں جیسا ہماری یہ مجلس ختم ہوگی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دل کی حالت کم سے کم کسی نہ کسی درجے میں چینج ہو چکی ہوگی۔ میرے نوجوان دوستو، دنیا میں کوئی چیز خود نہیں ہوا کرتی، دنیا میں کوئی چیز خود نہیں ہوا کرتی۔ آپ اگر صبح کو چائے پیتے ہیں، روٹیاں کھاتے ہیں، آملیٹ کھاتے ہیں، ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز خود نہیں بنی۔ نہ چائے خود بنی ہے، اس چائے کے اندر جو دودھ ہے وہ خود نہیں بنا ہے، وہ کسی گائے کے جسم سے نکلا ہوا دودھ ہے، اس گائے نے پہلے کہیں گھاس کھائی ہوگی، اس کے بعد وہ دودھ بنا ہے، پھر کسی خاتون نے وہ دودھ نکالا ہوگا، پھر وہ دودھ آپ کے گھر تک پہنچا ہے یا آپ کے گھر میں نکالا گیا ہوگا، اس کے بعد کسی نے وہ چائے بنائی ہے، چاہے وہ پتی جو ہے وہ پانی میں ڈالی ہے، پھر اس کو ابالا ہے، پھر نمک بیلنس کیا ہے، پھر دودھ ڈالا ہے، اس کے بعد پھر یا تو گھر میں آپ کے یہاں روٹیاں بنائی گئی ہوں گی یا کسی نے روٹی یا دکان سے روٹی لائی گئی ہوگی، پھر اگر کوئی آملیٹ آپ بنا رہے ہوں گے تو وہ بھی خود نہیں بنتا۔ آملیٹ آپ انڈے سے بناتے ہیں، انڈا خود نہیں پیدا ہوتا، اور خود نہیں پیدا ہوتا اور اس انڈے سے آملیٹ خود نہیں بنتا۔ آپ کے جسموں پر اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑا خود نہیں بنا، کہیں یہ ٹیکسٹائل مل ہے جہاں یہ کپڑا تیار ہوا ہے، اور وہاں بہت ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے ان کپڑوں کو تیار کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ کپڑے کو ٹھیک ایک پروسیس کے ساتھ
ڈیزائن کیا گیا، پھر اس کو بنایا گیا، پھر اس کو دھویا گیا، پھر اس کو پریس کیا گیا، پھر اس کے تھان بنے ہیں، پھر اس کے بعد پیکنگ ہوئی ہے، پیکنگ ہونے کے بعد پھر وہ آپ کے مارکیٹ تک پہنچے ہیں، اور پھر آپ گئے ہیں اور آپ کے گھر والے گئے ہیں، وہاں سے وہ تھان میں سے کپڑا کاٹا ہے، اس کے بعد پھر کسی ٹیلر ماسٹر کے پاس گیا ہے، وہاں اس نے آپ کا میجرمنٹ لیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کپڑا آپ کے بدن پر اس وقت چل رہا ہے۔ اور اگر آپ نے ریڈی میڈ کوئی کپڑا لیا ہے تو ریڈی میڈ بھی خود بخود نہیں بنتا ہے، یہ کہیں کوئی بنانے والا ہے، وہ میڈنگ کرنے والا کہیں نہ کہیں، اس کے بعد پھر اس نے اس کا سائز بھی دیا، اور سائز طے کرنے کے بعد پھر اس میں نمبر بھی لگا دیا، اور اس کے بعد پھر یہ سفر کرتے کرتے آپ کے مارکیٹ تک پہنچا، اور آپ نے جا کر کے اپنے بدن کے سائز کے مطابق وہ کپڑا لیا اور بدن پر ڈالا۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ خود نہیں بنتا، ہم جو کچھ پہنتے ہیں وہ خود نہیں بنتا، ہم جو کچھ پیتے ہیں وہ خود نہیں بنتا، ہم جن مکانوں میں رہتے ہیں وہ مکان خود نہیں بنتے ہیں، ہم جو بسکٹ کھاتے ہیں وہ بسکٹ خود نہیں بنتے ہیں، ہم جو روٹیاں کھاتے ہیں وہ روٹیاں خود نہیں بنتی ہیں، دنیا کی کوئی چیز خود نہیں بنتی ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے یہ کائنات خود نہیں بنی، اور اس کائنات میں بسنے والی کوئی مخلوق خود نہیں بنی، اور اس کائنات میں بسے ہوئے ہم انسان خود نہیں بنے۔ دنیا کی کوئی چیز خود نہیں بنتی ہے، کائنات بھی خود نہیں بنی۔ کشتی خود نہیں بنتی، کشتی خود نہیں چلتی، اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کا چلانے والا بھی کوئی ہے۔ گاڑی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے اور اس کا چلانے والا بھی کوئی ہے۔ موبائل خود نہیں بنتا، خود نہیں چلتا، اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کو یوز کرنے والا بھی کوئی ہے۔ کمپیوٹر خود نہیں بنتا اور خود کام نہیں کرتا، اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے اور اس کو آپریٹ کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، یہ لکڑیاں خود نہیں بنی، اور ان یہ لکڑیاں جب ہمارے ہاں پہنچی ہیں تو فرنیچر، چاہے وہ دروازے ہوں، چاہے وہ کھڑکیاں ہوں، چاہے آپ کی میز کرسیاں ہوں، چاہے آپ کے بیڈ ہوں، فرنیچر کی جو بھی قسمیں ہیں وہ خود نہیں بنتی ہیں، آپ تک کسی نے لکڑی پہنچائی ہے۔ آج بہت سارے گھروں میں پینلنگ ہوتی ہے، ختم مت ہوتا ہے کشمیر میں، پینلنگ کو دیکھ کر انسان بہت خوش ہوتا ہے، کتنی اچھی پینلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انسان کہے گا جی پینلنگ بہت اچھی ہے مگر یہ خود بخود ہوئی ہے، تو آپ میں سے ہر شخص کہے گا خود کبھی نہیں ہوا کرتی۔ اور اگر کوئی انسان کہے گا جی پینلنگ تو خود نہیں ہوئی ہے، ہاں درخت خود بخود بنا ہے، تو وہ بھی بیوقوف انسان۔ پینلنگ تو خود نہیں بنی، ہاں درخت خود بخود بنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کائنات کے بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اس ایک اللہ کا تعارف اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق نبیوں نے کرایا، اور ہر ایک نبی کی بات ایک ہی تھی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جناب ہمیں پہلے خدا دکھائیے پھر ہم مانیں گے، تو میں صاف صاف عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آدمی یہ سوال کرتا ہے اس آدمی کا سوال صحیح نہیں ہے، ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اور زیادہ سادہ لفظوں میں کہنا چاہوں گا تو مجھے صاف صاف یہ کہنا چاہیے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے پہلے مجھے خدا دکھاؤ پھر میں مانوں گا، یا ہم نے خدا دیکھا ہی نہیں ہے، اور بعض دفعہ آدمی بڑی جرأت کے ساتھ جیسا کوئی بہت بڑا سوال آدمی بولتا ہے مجھے دکھائیے خدا کہاں ہے، ہم تب تک نہیں مانیں گے۔ گویا لگتا یہ ہے کہ یہ آدمی کوئی بہت ہی ہائی لیول کا انسان ہے اور باقی سارے بیوقوف ہیں، ان کو وہ دھمکی دے کر کہتا ہے مجھے پہلے خدا دکھاؤ، اگر ہمت ہے پھر میں مانوں گا۔ جواب یہ ہے جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ لوگ نادان ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے بہت سارے سوچیں گے نادان کہنا تو نامناسب ہے، مگر بہت جان بوجھ کر بہت سوچ کر میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ کیوں؟ دنیا میں جو چیزیں نظر نہیں آ سکتی ان کے بارے میں اگر ڈیمانڈ کی جائے کہ مجھے دکھائیے تو یہ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ جو چیز نظر آ ہی نہیں سکتی اور آپ ہم سے ڈیمانڈ کریں ہمیں پہلے دکھائیے اس کے بعد ہم مانیں گے، تو آپ کا سوال صحیح ہے غلط ہے؟ ہوا نظر نہیں آ سکتی، آپ کہیں گے ہوا دکھائیے تب ہم مانیں گے۔ آکسیجن نظر نہیں آ سکتی ہے، آپ کہیں گے ہمیں دکھائیے پھر ہم مانیں گے۔ انرجی نظر نہیں آتی، آپ کہیں گے پہلے ہمیں دکھائیے پھر ہم مانیں گے۔ انسان کی باڈی کے اندر روح نظر نہیں آتی، آپ ڈیمانڈ کریں گے پہلے ہم دکھائیے پھر ہم مانیں گے۔ انسان کے دماغ کے اندر میموری سسٹم ہے، آپ کہیں گے پہلے کھول کر ہمیں دکھائیے میموری سسٹم کا چپ کہاں پر لگا ہوا ہے تب ہم مانیں گے۔ انسان کے اندر ایموشنز ہیں وہ نظر نہیں آتے، آپ کہتے ہیں پہلے ہمیں دکھائیے پھر ہم مانیں گے۔ انسان کو طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، مثلا انسان کو طرح طرح کے، مثلا مجھے بھوک لگی ہے، آپ کہیں گے ہم تب مانیں گے جب آپ ہمیں دکھائیں گے۔ میں کہوں گا صاحب مجھے پیاس لگی ہے، میرا ہونٹ خشک ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں پہلے ہمیں پیاس دکھائیے پھر ہم ہونٹ کے خشک ہونے اور منہ کے خشک ہونے پر ہم نہیں مانیں گے کہ آپ کو پیاس لگی ہے، ہم تب مانیں گے آپ کو پیاس لگی ہے جب آپ ہم کو پیاس دکھا دیں گے۔
تو جواب آئے گا کہ یہ ساری چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں۔ دنیا میں ہم کسی چیز کو مانتے کب ہیں؟ تو جواب ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ان کو مانتے ہیں دیکھ کر، جو سنائی دینے والی چیزیں ہیں ان کو مانتے ہیں ہم سن کر، جو چھونے والی چیزیں ہیں ان کو ہم مانیں گے چھو کر، اور جو ٹیسٹ کی چیزیں ہیں ان کو ہم مانتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد۔ آپ مانتے ہیں چائے میں نمک ہے یا کھانڈ ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، تب جب زبان پر ڈالیں گے۔ ہاتھ کا کام یہ نہیں بتانا ہے کہ سب نمک برابر ہے یا نہیں، ٹیسٹ کا کام زبان کا ہے، وہ زبان سے لیں گے۔ ہاں، ہاتھ کا کام یہ ہے کہ چائے گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، یا آپ ہاتھ سے بتا سکتے ہیں، روٹی سخت ہے یا نرم ہے، یا ہاتھ کے دے کے بتا سکتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک کام ہے۔ تو بس ٹھیک اسی طرح سے ہر چیز کا ایک کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن آنکھ ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ میں دیکھوں گا مٹیریل کو، اب مٹیریل کو میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس کو دیکھنا میرا کام ہی نہیں ہے، اس لیے ہاں آپ مجھے ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے جو مجھے نظر آنے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں خدا ہمیں دکھائیے، یہ مطالبہ جاہلانہ مطالبہ ہے، یہ غلط مطالبہ ہے، اور اس لیے غلط مطالبہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے ہی نہیں جو نظر آئے۔ جیسے دنیا کی بے شمار چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں، وہ تو مٹیریل ہے جو نظر آتا ہے، ان مٹیریل چیز نظر نہیں آتی ہے، اللہ کی ذات بھی وہی ہے۔ ہاں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان کہے گا صاحب لمپ سے لائٹ آ رہی ہے، فین چل رہا ہے، ہیٹر گرمی دے رہا ہے، بائلر بھی پانی گرم کر رہا ہے، بلائر جو ہے وہ گرم ہوا پھینک رہا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، مگر میں سارا تب مانوں گا جب آپ مجھے بجلی ہاؤس دکھائیں گے، تب تک میں نہیں مانوں گا۔ اور پاور ہاؤس جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ نہیں معلوم ہے وہ کون سے علاقے میں، وہ کہاں پر ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں اگر لائٹ ہے تو یہ لائٹ دکھا رہی ہے، یہ لائٹ بتا رہی ہے کہ کنیکشن اس کے پاور ہاؤس کے ساتھ ہے۔ پاور ہاؤس میں پاور جنریٹ ہوا، پھر وہ گرڈ اسٹیشن میں پہنچا، پھر اس کا اور 90 پروسیس کے بعد پھر اور آگے چلا، اور ہوتے ہوتے پھر ہمارے ہاں قریب میں جو کہیں ٹرانسفارمر ہوگا وہاں تک پاور، اس کے بعد سے ہم تک کا پاور پہنچا۔ اب اگر ہم کہیں گے کہ صاحب نہیں، میں مانتا ہوں لمپ سے لائٹ آ رہی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فین چل رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بلاور سے گرم ہوا آ رہی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بائلر سے پانی گرم ہو رہا ہے، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ صاحب اے سی بھی کام کر رہا ہے، مگر میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک پاور ہاؤس آپ مجھے نہیں دکھائیں گے، اور پاور ہاؤس کے اندر جو میکنک ہے اور جو انجینئر ہے جب تک میں اس کو نہیں مانوں گا، اس کو تب تک میں نہیں مانوں گا۔ تو ظاہر ہے اس کا یہ سوال غلط ہوگا، کیونکہ ساری علامتیں جس چیز کو بتا رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ پاور ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے کائنات کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ آپ نے رشتہ کھایا، یہ علامت اس بات کے بنانے والا بہت اچھا ہے۔ آپ نے بسکٹ کھایا، اس کے معنی یہ ہے کہ بنانے والا بہت ماہر ہے۔ آپ کے بدن پر ڈریس بہت برابر آیا، اس کے معنی یہ ہے کہ سینے والا بالکل پرفیکٹ انسان ہے، اس نے ٹھیک آپ کے میجرمنٹ کے مطابق آپ کا کپڑا سی کر کے دیا ہے۔ آپ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اس کپڑا بنانے والے کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات میں نے بنائی۔ پھر کائنات کی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں بنایا، تمہاری شکل سب سے الگ بنائی، ایسی شکل کسی کی بھی نہیں، تمہیں جو جو کچھ چاہیے تو وہ سارا میں نے تمہیں دیا۔ تمہاری آنکھوں میں لائٹ میں نے پیدا کی، تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت میں نے پیدا کی، تمہاری یہ جوانی اور جوانے کے اندر کی ساری چیزیں میں نے پیدا کی، تمہیں یہ معلوم تھا کہ تمہیں کیا کیا ہونا چاہیے، وہ سارا میں نے تمہیں مہیا کر دیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، فلا تصدقون، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا مرد کے جسم میں پیدا ہونے والا سیمن وہ میں نے پیدا کیا، میں نے تیار کیا، تم نہیں کر سکتے پھر سے۔ چاچے جو لوگ نامرد ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اور اس کے بعد پھر خاتون کے باڈی میں پیدا ہونے والا ایگ کا اللہ میں نے پیدا کیا۔ اس کے بعد ایک خاص ٹائم پر ان کا آپس میں ملاپ ہوا، اور جب وہ فرٹیلائز ہو جاتے ہیں تو پھر لڑکا بنے یا لڑکی بنے گا، یہ سارا سسٹم میرے ہاتھ میں ہے۔ اور کروموزوم کی تھیوریاں بتا رہی ہے کہ صاحب لڑکا کیسے بنتا ہے اور لڑکی کیسے بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر لڑکا بنے گا تو لڑکے کو جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب، اور اگر بیٹی بنتی ہے تو جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب، اور ایک خاص ٹائم میں وہاں، اور یہ سب قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں کر رہا ہوں یہ قدرنا بینکم، ہم نے مقرر کیا کتنی دیر میں تمہیں وہاں رکھنا ہے، کس سٹیج پر تمہیں کیا کرنا ہے، یہ سارا میں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک تنگ راستے سے میں تم کو باہر نکال لاتا ہوں، قرآن میں یہ ہے تنگ راستے سے میں تمہیں باہر نکال لاتا ہوں،
اور یہ انسانوں کا ہی نہیں جانوروں کا معاملہ بھی یہی ہے. آپ غور کریں، وہ بچڑا جو گائے کے پیٹ سے باہر آیا، جس راستے سے وہ باہر آیا ہے وہ راستہ بہت تنگ ہے، اور وہ جو بچڑا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. آپ اپنے عقل سے پوچھیں گے اتنے تنگ راستے سے یہ بچڑا باہر آ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب آئے گا نہیں آ سکتا ہے، آپ کی عقل نہیں، مگر بچڑا تو سامنے ہے. انڈے مرغیوں کے نیچے رکھتے ہیں، 21 دن کے اندر ہر انڈے کے اندر سے الگ مرغا نکلتا ہے، الگ کلر کا، الگ کلر کا. کوئی میل ہوگا کوئی فیمیل ہوگا، کلر سب کے الگ الگ ہوں گے. یہ اندر بیٹھ کر کے کون صرف 21 دنوں کے اندر یہ ہڈیاں کون بناتا ہے، وہ پر کون بناتا ہے، ان کی سیٹنگ فٹنگ کون کرتا ہے، پھر میل فیمیل کا ڈیسیژن کون لیتا ہے، پھر اس میل کو جو کچھ ہونا چاہیے وہ اس کو وہیں دے دیتا ہے، اور فیمیل کو جو ہونا چاہیے وہ وہیں دیتا ہے. یہ کون ہے؟ تو جب وہی ہے. اس کے بعد پھر یہ انسان دنیا میں آتا ہے، تو آنے کے بعد اس کو سب سے اہم ترین اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے غذا ہونی چاہیے، اور وہ غذا ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. تو وہی اللہ ہے جس اللہ نے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا. یہ خاتون جو ہماری ماں یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی ہیں، آج تک اس کی چھاتی سے کوئی دودھ کا قطرہ باہر نہیں آیا، اور جو ہی ادھر سے بچہ باہر آ جاتا ہے ادھر دودھ شروع ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے اس کی باڈی کے اندر ملک پلانٹ کہاں لگ گیا کہ آج اچانک دودھ شروع ہو گیا؟ آج تک تو نہیں تھا. اس کے بعد پھر یہ بچہ دودھ چوسنے لگتا ہے. یہ بچے کو دودھ چوسنا کون سکھاتا ہے؟ اور یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی. نہ ہم مولوی اپنے لیکچروں کے ذریعے سے، اپنے وعظوں کے ذریعے سے، نہ کوئی پیر صاحب اپنے پھوک یا تعویذ کے ذریعے سے، نہ کوئی ڈاکٹر اپنے کسی ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے، اور نہ کوئی لیکچرار اپنے کسی خاص لیکچر کے ذریعے سے. کوئی شکل نہیں ہے اس بچے کو یہ سکھانے کی کہ بیٹا تمہیں دودھ پینا ہے، دودھ تمہارے لیے آ چکا ہے، چوسنا تمہیں خود ہے، صرف چیسنا تمہیں خود ہے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ بچہ جب کبھی بیمار ہوتا ہے، وہ جب بچہ دودھ نہیں پیتا ہے تو ماں پریشان ہو کر کہتی ہے ایشن باوی رہا، ایشن سہی دے ماں، ایشن دو نہیں چلا، اس طرح بابا ہو پچن کی کرا. یہی ہے. اس کا مطلب بچہ اگر چوسے گا نہیں، ماں کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کوئی طریقہ کہ اس کے پیٹ کے اندر دودھ پہنچا دے. یہ بچے کو دودھ چوسنا کون سکھا رہا ہے؟ ایک. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ دیکھیے، یہ بچہ دودھ پی رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے میرے باڈی کے، میرے معدے کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا میں دودھ اندر لے سکتا ہوں، اس کو نہیں معلوم ہے. ادھر سے ہمارے پاس بھی کوئی میٹر نہیں ہے کہ جس سے پتا چل جائے کہ یہ دودھ اندر کتنا چلا گیا. آپ جب اپنی گاڑی میں تیل بھرتے ہیں تو وہاں تو آپ کو میٹر دکھاتا ہے کتنا لیٹر چلا گیا، لیکن یہاں تو کوئی میٹر نہیں. نہ ماں بتا سکتی ہے بچے کے پیٹ میں کتنا دودھ چلا گیا، نہ بچہ بتا سکتا ہے میرے پیٹ کے اندر کتنا دودھ چلا گیا، نہ ہمیں معلوم ہے اس کے معدے کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے، اب کیسے پتا چلے گا دودھ کتنا جانا چاہیے کتنا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے. بچہ دودھ پیے گا، اور جو اس کا معدہ بھر جاتا ہے تو بچہ فوراً دودھ پینا بند کر دیتا ہے. اس کو کون سکھاتا ہے بند کرو؟ لیکن چونکہ پھر بھی وہ بچہ ہے، اگر تھوڑا سا دودھ زیادہ ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد الٹی آتی ہے اور دودھ واپس آئے. آپ میں سے جن کے بچے ہو گئے ہوں گے وہ انہیں دیکھا ہوگا، اور جب آپ کی شادیاں ہوں گی، جو انمیرڈ ہیں، جب شادیاں ہوں گی اور جب اللہ تمہیں اولادیں عطا کریں گے تب اپنی آنکھوں سے دیکھنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو ہے جو میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کچھ دن گزر جاتے ہیں تو یہ بچہ ہنسنے لگتا ہے. اس کو کون ہنسنا سکھا رہا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ بچے کو جب آپ ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کو ہاتھ دکھائیں گے تو رونے لگے گا. تو اس کو کس نے بتایا کہ یہ دھمکانے کی چیز ہے، یہ تم کو پریشر کر رہے ہیں، اور اس لہٰذا وہ رونے لگتا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ بچہ وہ کرالنگ کرتا ہے، فوکش، جب وہ چلنے لگتا ہے، بس جس کو پکڑتا ہے اس کو منہ میں رکھتا ہے، جو چیز پکڑتا ہے اس کو منہ میں رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جب اسے کھجلانا ہوتا ہے تو وہ ہاتھوں سے کھجلاتا ہے. لیکن اگر آنکھوں کو کھجلانا ہوگا تو کبھی ایسے نہیں کھجلائے گا، بلکہ وہ ہاتھ بند کر کے پھر ایسے کھجلاتا ہے. یہ کون اسے بتا رہا ہے کہ تمہاری آنکھ میں جو کرائسس پیدا ہوئی ہے، اس کرائسس کا علاج کھجلانا ہے. لیکن کھجلانے کا جو طریقہ پوری باڈی کے لیے وہ یہاں یوز مت کرنا. یہاں دوسرا طریقہ تم اختیار کرنا، وہ ہے انگلیوں کو بند کرنا، پھر ایسے کرنا. اگر تم ایسے کرو گے تمہاری آنکھ خراب ہو جائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ کون سکھا رہا ہے؟ وہی ہے. بس یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، اسی اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور ہم سب سیم مگر سارے الگ الگ ہیں. ہم میں سے ہر شخص کی
شکلیں ایک ہی جیسی ہیں، ہر شخص کی شکل الگ الگ ہے. ہم کو کبھی دھوکہ نہیں لگے گا کہ صاحب یہ میرا بیٹا ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے. مجھے کبھی دھوکہ نہیں لگے گا یہ میری بہن ہے یا میری اہلیہ ہے. ہم کو کبھی دھوکہ نہیں لگے. آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے یہ جو آ رہا ہے یہ میرے ابو جی ابا جان ہے یا چچا جان ہے. سیم ہے لیکن شکلیں سب کی الگ الگ ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب کی شکلیں الگ بنائی، سب کی شکلیں ایک جیسی بنائی. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری شکلیں الگ میں نہیں بنائی ہیں. اس سے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے نا میں ہوں. اگر تمام دنیا کے لوگ اپنے فنگرز جمع کریں آپس میں مل جائیں گے؟ اگر تمام دنیا کے لوگوں کی آنکھوں کے فوٹو لیں گے کسی کا آنکھ کا فوٹو دوسرے کے ساتھ مل سکے گا؟ نہیں. یہ آنکھ کا ہی اور انگوٹھے کا مسئلہ نہیں ہے، پوری باڈی کا معاملہ یہ ہے. آپ ابھی کھڑے ہو جائیں گے سب کے پاؤں ایک ہی جیسے ہوں گے لیکن سب کے پاؤں ڈفرینٹ ہوں گے، شیپ سب کی الگ ہوگی. پاؤں میں انگوٹھا بھی ہوگا، انگلیاں بھی ہوں گی، 5 انگلیاں ان میں ناخن ہوں گے، اور ان انگلیوں کے اندر 3-4 موڑ ہوں گے، وہ بھی سب ہیں. 2-2 3-3 موڑ انگلیوں کے اندر ہے، وہ بھی سب ہوں گے. صحیح ہے، مگر سب کی شکلیں الگ الگ ہوں گی. ابھی سب لوگ واپس نکلیں گے، سب کی گردنیں آپ دیکھیں گے سب کی گردنیں الگ الگ ہوں گی. سب کی ناکیں دیکھو، ہر ایک کی ناک سیم نہیں ہوگی، الگ الگ ہوگی. ناک سب کی ایک ہی جیسی، ناک سب کی الگ الگ ہے. یہی تو ہے اللہ کی قدرت ہے. اور یہ انسانوں کے ساتھ نہیں، ہر چیز کے ساتھ ہے. یہ سامنے باہر پتا درخت ہے، اس کا ایک پتا آپ اٹھائیے، اس ایک پتے کی وہ لکیریں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہیں، ٹھیک. اس کے بعد وہیں دوسرا پتا اٹھائیے، اس کی لکیر اس کے ساتھ کبھی نہیں ملے گی. اور ایک درخت کے سارے پتے جمع کر لیں، ہر ایک کی شیپ الگ الگ ہوگی. وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت. مجھے یاد ہے جو یہاں کشمیر میں موجود ہیں اس وقت، جنہوں نے ابھی چند سال پہلے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان بنے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ پڑھ کر کے مسلمان بنے. کشمیر میں موجود ہیں. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، کہنے لگے میں جب کسی پتے کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے پتا اعلان کر رہا ہے میرا خدا ہے، اس لیے کہ مجھ جیسا پتا دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. میں ہی ہوں، میرا جیسا پتا اور کہیں دنیا میں نہیں ہے. یہ کائنات ایک اللہ نے بنائی، اسی نے ہم کو بھی پیدا کیا. اس کو ماننا بس اسی کا نام ایمان ہے. اس کو مان لینا اسی کا نام ایمان ہے. مگر سوال ہے ہم مانیں گے کیوں؟ تو جواب ہے کہ دنیا میں بے شمار چیزیں مانی جاتی ہیں بہت سارے لوگوں کے بولنے سے. بہت سارے لوگوں کے بولنے سے. اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا، سارے نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا. ہر مذہب کہتا ہے اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. ابھی پرسوں مجھے ایک سائنٹسٹ ملے تھے، انہوں نے کہا جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں ایک بھی ان میں سے ایتھیسٹ نہیں. وہ تمام کے تمام اس تسلیم کرتے ہیں کہ صاحب اس کا چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے. بس اس کو مان لینا اسی کو کہتے ہیں ایمان. تو جب ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مانا، اس کو ہم ٹرم میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں. سیم اسی طرح سے آپ کہتے ہیں میں اعلان کر کے کہتا ہوں میں اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہوں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. میں یقین کر کے کہتا ہوں میرا کوئی گرینڈ فادر تھا. بس سیم اسی طرح سے ہم یقین کر کے کہتے ہیں اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ ہمارا رب، ہمارا مالک ہے، اور وہ بہت رحیم، بڑی محبتیں کرنے والا. اس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں. جب ہم یہاں تک پہنچے تب اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے پوچھیں یا اللہ آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کی ساری چیزیں آپ نے تمہارے لیے بنائی، میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. میں نے تم کو بھوک بھی لگا دی ہے اور بھوک مٹانے کے لیے قسم قسم کی غذائیں بھی رکھی ہیں. اور آپ جانتے ہیں غذاؤں کی دنیا اتنی وسیع ہے، اتنی ساری غذائیں بتا رہی ہیں اللہ کی طاقت کیسی ہے. کیسا سارے پھل قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یہ سارے پھل تمام کے ذائقے الگ الگ ہیں. تم فیصلہ نہیں کر سکو گے کون سا پھل زیادہ اچھا ہے کون سا کم. اگر آپ سے پوچھا جائے گا صاحب یہ بتائیے صحت کیا ہے، ہیلتھ کے اعتبار سے ویلیو انار کی زیادہ ہے، سیب کی زیادہ ہے، انگور کی زیادہ ہے، کھجور کی زیادہ کس کی ہے؟ تو آپ جب ریسرچ کرنے لگیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. انار کے اپنے فائدے ہیں، سیب کے اپنے فائدے ہیں، انگور کے اپنے فائدے ہیں. کوئی کڈنی کو فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی ہارٹ کو فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی نرو کو فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی دماغ کو فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی کس کو، کوئی لیور کو. ہر ایک اپنے اپنے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے یہ جو پھل میں نے بنائے تمہارے لیے بنائے، ذائقے سب کے الگ الگ، فائدے سب کے الگ الگ، بنتے ایک ہی زمین سے ہیں اور تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہیں. تو غرض یہ کہ وہ اللہ بڑا رحیم ہے جس اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا. جوانی بھی دی، اس جوانی میں جو ہونا چاہیے وہ بھی دیا،
زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری مہیا کر دی، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، نیند، آرام، راحت، خوشیاں، سب کچھ۔ اب جب اس اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا تو ہمیں بحیثیت مسلمان کے اپنے اللہ سے پوچھنا چاہیے، یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ نے ہم کو پیدا کیا، اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں کرنے کی ہیں جس سے آپ خوش ہوں گے، اور کون کون چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں گے۔ ہمیں وہ لسٹ معلوم ہو جانی چاہیے، جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں ان سے ہم بچیں گے، اور جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہم کریں گے، تاکہ ہم اچھے انسان، اچھے مسلمان بن کر زندگی گزار سکیں۔ بس یہاں سے ایک مسلمان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، بالکل سیم اسی طرح سے جیسے آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جب جوائن کرتے ہیں تو آپ وہاں پوچھتے ہیں کہ صاحب یہاں کا رول کیا ہے، تاکہ میں رولز کے مطابق یہاں رہوں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہم کو دنیا میں پہنچایا، پیدا بھی کیا آپ نے، اور آپ نے ساری چیزیں، آپ بتائیے کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی ہیں، ہمیں کون کون سی چیزیں کھانی ہیں، کون سی چیزیں نہیں، کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سے نہیں، کون سی چیزیں آپ کو پسند ہے کون، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں برباد کر دیں گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ کون سی چیزیں تو ہماری بہت فائدے مند ہیں لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے وہ سارا ہم کو بتایا ہے، اور نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ، ہر نبی نے ایک ہی بات بتائی، ہر نبی نے کہا اللہ ہے اور ایک ہی تعارف کرا ہے، کہیں ڈفرنسز نہیں ہے، کہیں الگ الگ نہیں، ایسا نہیں ہے ایک نبی نے خدا کے بارے میں کچھ اور کہا، دوسرے نبی نے نہیں، ایک حقیقت ایک ہے۔ اس لیے نبیوں کی زبانیں الگ، ان کے پیریڈ الگ، ان کا زمانہ الگ، ان کے علاقے الگ، اس نبی کی اس نبی سے کہیں ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تعارف جب کریں گے تو ایک ہی کرا سب کا ایک، کیونکہ حقیقت ایک ہے، اللہ کی حقیقت ایک ہے۔ ہر نبی نے اللہ کا تعارف جب کرا ہے تو ایک ہی کرا ہے۔ ہر نبی نے کہا مرنے کے بعد آپ کو زندہ ہونا ہے، ہر نبی نے کہا میں خدا کی طرف سے نبی بن کر کے آیا ہوں، تمہارے لیے میں رول ماڈل ہوں، اور میں تمہارا جیسا انسان ہوں مگر تمہاری طرح کی کمیوں سے میں بچا ہوا ہوں، میں تمہارے لیے رول ماڈل ہوں۔ ہر نبی نے یہی بات کہی، اور ہر نبی، اور آخر میں محمد رسول اللہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر کے آئے۔ محمد رسول اللہ کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے بھی کیا، ان کے نبی ہونے کا اعلان فرشتوں نے کیا، ان کے نبی ہونے کا اعلان سارے نبیوں نے کیا، ان کے نبی ہونے کا اعلان دنیا کے ہر مذہب کی کتابوں میں، ہر مذہب کی کتابوں میں، یہودی لٹریچر میں موجود، عیسائی لٹریچر میں موجود، ہندوؤں کی کتابوں میں تذکرہ موجود، ان کے نام کے ساتھ، ان کے کاموں کے ساتھ، ان کے جگہوں کے ساتھ، یعنی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہاں ہوں گے، کس زمانے میں ہوں گے، نام کیا ہوگا، والدین کیسے ہوں گے، زندگی کیسے گزاریں گے، آگے کہاں چلے جائیں گے، یہ ساری ڈیٹیلز، یہ تمام تفصیلات ان کتابوں میں بھی ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ آپ سوچنے لگتا ہے کہ سب ہندوؤں کی کتابوں میں ہزاروں سال پہلے یہ بات کہاں سے آ گئی؟ مثلا ویدوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، اور خود وید کے تشریح کرنے والے بڑے بڑے ہندو سکالر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سارے شلوک جن کو ہم کہتے ہیں آیتیں، یہ سارے شلوک صرف محمد پر فٹ ہو جاتے ہیں اور کسی پر فٹ نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان اس کائنات کی ایک ایک چیز نے کیا، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، میں نے آج ہی بچے کو دیکھا، وہ ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا اس کی یہاں لکھا اللہ لکھا ہوا ہے، اور آج وہ 3 سال کا ہے، وہ اللہ نظر آ رہا ہے۔ اب وہ سارے لوگ گھر میں نے کہا یہ کسی کو مت دکھایا کرو، یہ عجیب صورتیں ہوتی ہے ایسا۔ اسی طرح سے دنیا میں نہ جانے کہیں محمد لکھا ہوا پایا جاتا ہے، کہیں اللہ لکھا ہوا پایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ اور محمد کا سچ ہونا ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے اس پر کہ لکھا ہوا کہیں ملے گا تب ہم مانیں گے، نہیں۔ ہم محض مسلمان کے اپنے اللہ سے اور اپنے نبی سے پوچھیں گے، یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور اپنے نبی کے امتی ہیں۔ سیم اسی طرح سے جس طرح سے آپ ایک انسان کو کہتے ہیں کہ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور دوسرے کو کہتے ہیں جناب میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ اپنے باپ کو کہیں گے میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ اپنے سر کو کہیں گے سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اپنے ڈاکٹر کو کہیں گے میں آپ کا پیشنٹ ہوں، آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں میں آپ کا دوست ہوں۔ سیم اسی طرح سے ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، اور اپنے نبی سے کہتے ہیں آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں۔ بس یہاں پہنچ کر اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیا کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیل بھی اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے اس کی تفصیل بھی اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ جن چیزوں کو کرنے کا آرڈر دیا گیا ان کو فرض کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ان کو حرام کہتے ہیں۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ انسانوں کی ہمت سے باہر نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی چیز مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیں گے ہی نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ نے
اور اللہ کے نبی نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے مسلمان کو کرنے کا وہ ساری چیزیں انسان آرام سے کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کرنے کا. اور جن جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا ہے وہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا. یہ ہر آدمی کو یقین رکھنا چاہیے کہ جو چیز لازم کی گئی وہ انسان کی ہمت سے باہر نہیں، اور جو چیز بین کر دی گئی، حرام کر دی گئی، وہ انسان کے لیے مضر ہے، اسے بین کر دی گئی. مثلا اسلام نے ڈرگز کو اور شراب کو سخت حرام کر دیا، اتنا سخت حرام کر دیا کہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی شراب بنانے والے پر، شراب لانے والے پر، شراب کیری کرنے والے پر، شراب کا حساب رکھنے والے پر. 10 آدمیوں پر لعنت ہے صرف ایک شراب کی وجہ سے. اور شرابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے ڈرگز ہیں، جتنے نشے کی چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. یہ بھی محمد رسول اللہ کا کمال ہے کہ ان کے زمانے میں آج کی طرح کے ڈرگز نہیں تھے. ان کے زمانے میں تو صرف شراب تھی، اور شراب بھی 2-3 چیزوں کی بنائی جاتی تھی، کھجور کی، انگور کی، اور چاول تو وہاں ہوتا ہی نہیں تھا. کھجور، انگور، اسی طرح سے جو، گندم اور شہد، بس ان 4-5 چیزوں کی شرابیں بنائی جاتی، اس کے علاوہ نہیں. بنانے کے برتن الگ الگ ہوں گے، اس زمانے میں کون سے ہوں گے. تو اس وقت آپ نے فرمایا یہ ساری شرابیں حرام ہیں. یہی نہیں، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو اور وہ نشے کی بنا پر انسان کو برباد کر دے. الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز کہ جس کے اندر ایسا نشہ ہو جیسے شراب کے اندر نشہ ہوتا ہے وہ حرام ہے. اسلام میں جب کہتے ہیں نا اجتہاد، تو اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں غور کرنا اور یہ دیکھنا اس کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر یہ اسلام نے حرام کر دی گئی ہے، وہ چیز ٹریس کر کے پھر دوسری چیز کے بارے میں وہی حکم کرنا. مطلب فرض کیجئے ہم کہیں گے صاحب شراب اسلام نے حرام کر دی گئی ہے، تو شراب میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی؟ تو جواب ہے شراب میں ایک تو یہ ہے کہ وہ لکوڈ ہے، تو لکوڈ کی وجہ سے حرام. تو جواب ہے کہ نہیں، لکوڈ کی وجہ سے تو حرام نہیں ہوتی، پھر تو یہ پانی بھی حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی لکوڈ ہے، تو دودھ بھی لکوڈ ہے، تو لکوڈ کی وجہ سے حرام نہیں ہوگا. پھر کہ دوسری چیز ہے شراب کا ذائقہ کیسا ہوگا ہم کو تو نہیں معلوم ہے، لیکن شراب کا ذائقہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے یا تیکھا ہے یا پھیکا ہے، تو اس ذائقے کی وجہ سے شراب حرام کر دی گئی. تو جواب ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ذائقہ ویسا ہی ہے. پھر شراب میں پھر کلر ہوتا ہوگا کوئی، اس کلر کی وجہ سے شراب حرام ہے، تو جب کلر کی وجہ سے بھی نہیں ہے. دودھ میں بھی کلر ہے، جوس میں بھی کلر ہے، شربتوں میں کلر قسم قسم کا ہوتا ہے، شوربے کے اندر بھی کلر ہے. بہت سارے لوگ شوربہ جو ہے وہ پیتے ہیں، سوپ پیتے ہیں لوگ، سوپ کے اندر کلر ہوتا ہے، تو سوپ کلر کی وجہ سے بھی حرام نہیں. تو پھر تو جواب ہے شراب کے اندر چونکہ نشہ ہے، الکوہل، اس وجہ سے وہ حرام ہے. یہ الکوہل جہاں جہاں پایا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا، چاہے وہ سالڈ چیز ہو چاہے لکوڈ چیز ہو. لہذا چرس، لہذا انجیکشن، لہذا ٹیبلیٹس، لہذا جو بھی ہے وہ سارے حرام ہو جائیں گے، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ براؤن شوگر ہو یا کوئی اور، جس فارم میں بھی شراب نشے کی چیز ہوں گی وہ سارے حرام ہو جائیں گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو حرام کر دیا ہے، اور اس لیے حرام کیا کہ انسانوں کی صحت کے لیے بے انتہا مضر، یقیناً مضر ہے. اور صرف صحت کے لیے نہیں، انسان کی دماغی صحت کے لیے مضر، انسان کے کیریکٹر کے لیے مضر، انسان کے اخلاق کے لیے مضر، انسان کے مال کے لیے مضر. اور غیرت اس طرح مٹ جاتی ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا، اور ہو سکتا ہے اگر آپ نے بھی سنا ہوگا بھی تعجب نہیں ہوگا، کہ جب مجھے ایک بیٹے نے کہا، ایک لڑکے نے مجھ سے فون پر کہا کہ کیا کوئی شکل ایسی ہے کہ ہم اپنے باپ کا مرڈر کر دیں. میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ وہ کشمیری زبان میں کہتا ہے کہاں جائے صورت چھاس اس انہوں نے مول مرد. کیا بنا یار جی تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہنے لگا جی ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں ہے کوئی صورت کہ ہم اپنے باپ کو مار دیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ ہے ہی ایسا انسان. میں نے بھائی کیا بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگا جی ہم نے زندگی ہو گئی یہ دیکھتے ہوئے، یہ نہ جانے کیا کھا کر آتا ہے کیا پی کر آتا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہوتا ہے اور ہماری ماں کو آ کر مار پیٹ کرتا ہے. یہ تو ہم نے زندگی بھر دیکھا، آج تک تو ہم جھیلتے رہے، لیکن کل رات یہ آیا ہے اور یہ ہوش میں نہیں تھا، اور جہاں ہماری بہنیں سوئی ہوئی تھی وہاں جا کر کے زبردستی کمرے میں چلا گیا اور ان کے کپڑے اتارے. اب اس پر کہتے ہیں کہ ہم اس کو مار دیں گے. میں نے کہا کیا لگے جب آئے گا شام کو ہم کچھ کھانے میں کوئی چیز ملا دیں گے یہ مر جائے گا گاؤں کے دفعہ. یہ بیٹا کہتا ہے شراب کے اثرات یہ ہوتے ہیں. شراب پینے کے نتیجے میں انسان نہیں رہتا، اس کو نہیں معلوم ہے کہ سامنے میں یہ کون ہے، یہ خاتون ہے یا مرد ہے، یہ کیچڑ ہے
یا گوشت ہے تو شرابی نالیوں میں ملتے ہیں، ڈرگس کا شکار لڑکے کہاں کہاں پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام اس لیے نہیں کیا کہ انسانوں کے لیے بڑی ضرورت تھی پھر بھی حرام کرنا ہی۔ جو چیزیں بھی اسلام نے حرام کی ہیں اچھی طرح سے سمجھ کر کے رکھیے، وہ چیزیں انسانوں کی صحت کے لیے بہت مضر، اس وجہ سے حرام کرتی۔ میں اس کو مثال بتاتا ہوں، جن جانوروں کا گوشت اسلام نے حلال کر دیا، مثلا مان لیجیے بھیڑ اور بکرا، اس جانور کے اندر خون بھی ہے اور اس جانور کے اندر گوشت بھی ہے۔ گوشت انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، اس میں پروٹین ہے، اس میں ویٹامنز ہیں، اس میں کیلشیم ہے، اس میں وغیرہ۔ اس لیے انسان کی صحت کے لیے گوشت انتہائی مفید، اور ہمیشہ سے انسان گوشت کھاتے آ رہے ہیں۔ لیکن اس گوشت کے اندر خون بھی ہے، اور وہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے۔ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ڈائجسٹ کرنے والا نہیں ہے۔ خون ڈائجسٹ کرنا جنگلی جانوروں کا کام، ان کو کہتے ہیں یہ خونخوار، انسان خونخوار نہیں ہے۔ اگر یہ خون پیے گا تو 1 یا 2 دن کے بعد اس کا معدہ بیٹھ جائے گا۔ جو ہمارے گھروں میں جانور ہوتے ہیں چرنے والے، اگر ان کے کھانے پینے میں کہیں خون یا گوشت چلا گیا تو فوڈ پوائزن کے بعد گائے مر جاتی ہے۔ اللہ نے جانا تمام مخلوقات کا ڈائجسٹو سسٹم الگ الگ بنا ہے۔ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ خون ہضم کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس جانور کے اندر خون بھی ہے اور گوشت بھی ہے۔ اگر ہم جو کا تم گوشت کھائیں گے اس کے اندر خون بھی ہوگا، وہ انسان کی صحت کے لیے مضر۔ اور اگر ہم خون کو الگ کرنا چاہیں تو کریں گے کیسے؟ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ذبح کرنے کا سسٹم دکھایا کہ ذبح کرنے کی وجہ سے خون سارا نکل جائے گا، گوشت تمہارا فریش ہو جائے گا، اس کا تم گوشت کھا سکتے ہو۔ اب ہمیں تو نہیں معلوم ہے ذبح کرنے کا اللہ نے سسٹم کیوں رکھا، لیکن مقصد یہ تھا وہ خون جو تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے اس خون کو الگ کر دینا ہے، اور تمہیں نہیں معلوم ہے کہاں سے ذبح کرنے سے الگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، بایولوجی تم نے آج پڑھی ہے، یا انیٹمی آف اینیملز وہ تم نے آج پڑھی ہے، جانوروں کی تشریح اعضاء، انیٹمی آف دی اینیملز تم نے آج پڑھی ہے، پہلے تو نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے دکھا کہ جانور کو گلے سے ذبح کیا جائے، اور جب جانور کو گلے سے ذبح کیا جائے گا سارا خون نکل جائے گا، اس کے بعد جانور مرے گا تو گوشت فریش ہو جائے گا۔ بس یہاں سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ مثلا سختی کے ساتھ حرام کر دیا گیا، زنا کاری حرام ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے نزدیک مت جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وقت کوئی انسان زنا کاری مطلب وہ مومن رہتا ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، لا یزنی الزانی وہو مومن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے لوگ جہنم میں جلتے ہوئے آگ کو برداشت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کہیں گے یا اللہ یہ آگ اتنی تکلیف دے رہی ہے جتنی تکلیف دے یہ مصیبت ہے۔ وہ کون سی مصیبت؟ کہ زنا کاری کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو آئے گی، وہ کہیں گے جہنم کی آگ اتنی بری نہیں ہے جتنی بدبو بری ہے۔ ایک آدمی دروازے پر ڈیوٹی دے رہا ہے، سڑک کے کنارے پر ڈیوٹی دے رہا ہے، سڑک کے کنارے پر ڈیوٹی، اس کو دھوپ بھی لگ رہی ہے، اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، اس کو 8 گھنٹے بیچارے کو کھڑا رہنا ہے وہاں۔ وہ ہم کہتے ہیں بڑا ترس آتا ہے تم پر، تم کو بھوک بھی لگتی ہوگی، پیاس بھی لگتی ہوگی، دھوپ بھی لگتی ہوگی، اور کھڑے کھڑے گرد و غبار میں ہو۔ وہ کہتا ہے جی یہ ساری چیزیں میں برداشت کر لوں گا، مگر یہ جو نالی میں مرا ہوا کتا ہے اس کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس کو ہٹاؤ جا سکتا۔ بس سیم اسی طرح سے کہ جہنم والے کہیں گے یا اللہ یہ آگ کی گرمی اور یہ کانٹوں کے کھانے اور یہ پینے کو پیپ دی جا رہی ہے، یہ سارے سخت عذاب ہیں، مگر ان سے زیادہ خطرناک یہ مصیبت ہے کون سی؟ کہ دنیا میں زناکار مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے آنے والی بدبو اتنی سخت ہوگی، اتنی بری ہوگی کہ آگ کی تکلیف اتنی خطرناک نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ کیوں حرام کر دیا ہے؟ اگر یہ تمہاری سوسائٹی میں شروع ہوا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نکاح ختم ہو جائیں گے، ہر انسان چاہے گا تھوڑی دیر دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر کے اور اس کا پھر الگ ہو جائیں گے، تمہارا حال جانوروں جیسا ہو جائے گا، تم آگے اولاد میں تم کو نہیں ملے گی، تم کسی کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکو گے، کوئی کسی کا باپ نہیں بن سکے گا، نالیوں میں بچے پڑے ہوئے ملیں گے، اور جب نالیوں میں بچے پڑے ہوئے ملیں گے پھر ان کا مرڈر ہوتا رہے گا، اور ہوتے ہوتے یہ ساری سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے زنا کو حرام۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر اللہ نے چاہت رکھی ہے، مردوں کے اندر بھی عورتوں کے اندر، اس کے لیے اللہ نے کہا تم 1 نکاح کرو، تم 2 نکاح کرو، تم 3 کرو، تم 4 کرو، مگر زنا کاری مت کرنا۔ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا یورپ میں اس وقت جب پیرنٹیج لکھتے ہیں تو ماں کا لکھتے ہیں، کیونکہ باپوں کا پتہ ہی کیا،
اور وہاں عورتیں کہتی ہیں آج کسی ایک کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہے، اور جب بچے ان سے پوچھتے ہیں ہم اپنی ماں سے میرا ڈیڈی کون ہے، تو ماں کہتے ہیں ڈیڈی پر ڈھونڈو، ہاں ماما ڈھونڈو، ماما میں تمہاری ہوں، کیونکہ ماں تو بدل نہیں سکتی۔ بہرحال بحث مسلمان کہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم سمجھیں کہ ہمارے اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں، اور جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں لازماً نقصان ہے انسانوں کے لیے، اس لیے ان کو حرام کیا گیا، اور جو چیزیں ضروری ہیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچانی ہیں اللہ نے ان کو لازم کر دیا ہے، فرض بھی اور حرام بھی، یہ دونوں ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، اور ہم سب کو یہی سننے کے لیے اور یہی بیٹھ کر جاننے کے لیے ہمیں جمع ہیں۔ اب میں ایک چیز جو خاص طور پر آپ سے متعلق ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نیت ٹھیک کر لیں، اور نیت ٹھیک کرنے کے معنی کیا ہے؟ یا اللہ ہم جو سنیں گے یہ چیزیں ہمارے لیے بیان ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں گے، اور اگر وہ ہم پہلے سے بچے ہوئے ہیں تو بہت اچھا، آئندہ پھر اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اگر ہم بچے ہوئے نہیں ہیں تو پھر ہم ارادہ کرتے ہیں آئندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ جناب اس وقت کے ارادہ کرنے سے میں اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گا، تو جواب یہ ہے آج آپ کو اپنے آپ کو اس سے بچانا مشکل لگ رہا ہے، کل کو اس سے زیادہ مشکل ہوگا، پرسوں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ برائیوں کی طرف سفر ہر اگلے دن کے بعد مشکل سے مشکل تر ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کے لیے مشکل ہے کل کو مشکل اس سے زیادہ ہوگا۔ مشکل کی پرسنٹیج آج اگر 10% ہے کل کو 12 ہوگی، پرسوں کو 15 ہوگی۔ ہاں آپ یہ سوچیں گے نہیں آج تو نہیں کل سے چھوڑوں گا، اگلے جمعے سے چھوڑوں گا، اب یہ رمضان کے توبہ کر کے چھوڑوں گا، آپ نہیں چھوڑ پائیں گے سوائے اس کے کہ آپ ابھی سے ارادہ کر لیں۔ سیم اسی طرح سے خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور اس کو اسموکنگ کی عادت ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب سنیے صورتحال یہ ہے آپ کے گلے کا کینسر سٹارٹ ہو گیا ہے، پہلا سٹیج ہے، آپ کو اسموکنگ ختم کرنی ہوگی، تو کیا یہ بیمار اس وقت کہے گا کہ جی ایک مہینے کے بعد ختم کروں گا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے نوجوان دوستو، جوانی کی زندگی میں جن چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے اہم ترین چیز نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت۔ ایمان کے معنی ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، قرآن خدا کی کتاب ہے، اللہ کے تمام بھیجے ہوئے نبی سچے انسان تھے، مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو لازم کیا ہے وہ انسانوں کے لیے ضروری، جن چیزوں کو اللہ نے بین کر دیا وہ انسان کے لیے نقصان دہ۔ ہم جو کچھ دنیا میں کریں گے سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت کے دن سارا ریکارڈ سامنے آئے گا اور فائلیں سامنے آ جائیں گی، یہ سارا ہم نے مانا۔ یہ اور اس جیسی جتنی چیزیں ہیں، اس تمام چیزوں کے بارے میں اگر کبھی کہیں کوئی ڈاؤٹ ہو گیا خود کے خیالات سے یا کسی آدمی کے سمجھانے سے یا کسی ویب سائٹ وزٹ کرنے سے یا کوئی تھیوری پڑھنے سے یا کسی اتھیس انسان کی تھیوریاں پڑھنے سے اگر کہیں کنفیوژن ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ میرے ایمان پر اٹیک ہو رہا ہے۔ اس وقت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر کے پاس جائیں اور اس کے سامنے اپنی ساری صورتحال رکھیں، مگر اپنے ایمان کو بچائیں۔ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو دھوکہ دے گا، اگر تم کہو کہ میں خدا کو بھی نہیں مانتا، نبی کو بھی نہیں مانتا، اس کے بعد پھر یہ سب کچھ الاؤ ہے، پھر میں جو چاہے کر سکوں، پھر مجھے کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف حیوانی زندگی گزارنے کے لیے خدا کا انکار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ صرف آپ شیطانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا کہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت، اس ایمان کی حفاظت میں خطرے بیچ میں کیا کیا آئیں گے؟ آپ کو اچانک شک ہونے لگے گا، پتہ نہیں خدا چاہتی کتنا، تو بہت سارے جوانوں کو پریشانی رہتی ہے، اور آپ کو بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ یہ سامنا کرنا پڑے گا کہ بیچ میں اٹیک آتا ہے اور آپ نے سوچا ہے پتہ نہیں خدا چاہتی کتنا۔ اس کے بعد پھر آپ کی 2 حالتیں ہوں گی، یا تو آپ کو شک ہوگا مگر دل میں نفرت پیدا ہوگی، یہ شک مجھے کیوں ہو رہا ہے، تو آپ اندر سے ایک جنگ میں مبتلا ہوں گے، ادھر سے شک ہو رہا ہوگا پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں، ادھر سے آپ چاہیں گے یہ شک مجھے نہیں آنا چاہیے، ادھر سے شک آ رہا ہوگا، ادھر سے آپ کا اندر سے ایک جذبہ ابھر رہا ہے یہ شک نہیں آنا چاہیے مجھے۔ یہ جو اندر کی جنگ ہوگی یہ علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، یہ علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ کیوں؟ یہ جو ریاکٹ آپ کر رہے ہیں یہ علامت ایمان کی ہے، اور یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو کبھی ایسے شک ہوتے ہیں کہ اگر ہم زبان سے ظاہر کریں گے آپ فرمائیں گے تم کافر ہو، تو حضور نے فرمایا کیا ایسا شک ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے،
ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے یہ زندہ ہے یا مر چکا ہے, تو ایک آسان سا طریقہ, ڈاکٹر تو اپنے حساب سے کرے گا, وہ تو یہاں دبائے گا یا منہ بند کر کے دیکھے گا سانس آ رہا یا نہیں. ایک آسان طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سوئی دبائیں گے. اگر سوئی دباتے اس کے پاؤں سے ہل گیا تو علامت اس بات کی ہے کہ ابھی جہاں موجود ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کے دل میں برا خیال آ گیا اللہ کی ذات کے بارے میں, اللہ کے نبی کے بارے میں, ازواج مطہرات کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں اگر شک آ رہا ہے بار بار, تو آپ یہ دیکھیں اس شک کو آپ اندر سے ریئیکٹ کر رہے ہیں یا اس شک کو آپ خوش ہو رہے ہیں. اگر آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے. یہ ریئیکٹ کرنا جو ہے یہ علامت ایمان کی ہے. آپ چاہتے ہیں یہ شک نہ آئے. چنانچہ بہت سارے جوان کہتے ہیں خدا یہ کیا اس میں یہ والی شک, اور کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں میں دیوار میں سر ماروں گا, یہ مجھے یہ خیال بار بار کیوں آتا ہے. تو بہرحال اگر یہ صورتحال ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ کچھ عرصے تک رہے گا, کچھ عرصے کے بعد بھی ختم ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, کبھی ایسا ہوگا کہ شیطان ایک فتنے میں ڈال دے گا. آپ کے دل میں خیال آئے گا یہ زمین کس نے بنائی, آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں, میں یہ کہوں گا اللہ نے بنائی. یہ آسمان کس نے بنایا, تو جواب میں مسلمان ہوں, میں کہوں گا اللہ نے بنایا. تو ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کا ایمان کہتا رہے گا اس کو بھی اللہ نے بنایا, اس کو بھی اللہ نے بنایا, اس کو بھی اللہ نے بنایا. اس کے بعد شیطان ایک دھکا اور مار کر کہے گا اللہ کو کس نے بنایا. اب آپ کہتے ہیں پتہ کیا کروں, بس اٹک گئے یہاں. اس کے بعد کنفیوز ہوتے رہیں گے خدا کو کس نے بنایا. اب کوئی جواب میں کہے گا خدا خود بخود بنا ہے, تو شیطان کہے گا خود بخود کیسے بنا, ابھی تو ہم کہہ رہے تھے نا خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی, تو خدا خود بخود کیسے بن گیا. بس اٹک گئے اس میں. تو یہ ایمان بڑا اٹیک آتا ہے. خصوصاً وہ لوگ جو کالجوں میں ہیں, جو سکولوں میں ہیں, جو دفتروں میں ہیں, جو لٹریچر پڑھتے ہیں, جو ہر قسم کے لوگوں کو پڑھتے رہتے ہیں, ان لوگوں کو اس طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں. وہ لوگ جو مدرسے میں ہیں, جو مکتب میں ہیں, جو قرآن کے دائرے میں ہیں, جو دینی ماحول میں ہیں, جو تبلیغ میں ہیں, ان کو نہیں. لیکن جو اس سے باہر کے ہیں, کالجوں میں, سکولوں میں, دفتروں میں, انسٹیٹیوٹس میں, ان کو یہ حملے ہوتے رہتے ہیں. بس پریشان. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کیا شیطان تمہارے دل میں خیال لائے گا زمین کس نے بنائی, تمہارا ایمان کہے گا اللہ نے. شیطان تمہارے دل میں خیال لائے گا آسمان کس نے بنایا, تمہارا ایمان کہے گا اللہ نے. بھائی ایک ایک سوال کے جواب میں کہو گے اللہ نے, اور اخیر میں کیا ہوگا, شیطان تمہیں خیال ڈالے گا اللہ کو کس نے بنایا, تو تم پریشان ہو جاؤ گے. فوراً کہنا استغفر اللہ, وہ شیطان تم کو اس میں مبتلا کر. اس کے بعد یہ اپنے ایمان کو بچانے کے بعد نبی کی ذات کے بارے میں کہیں کوئی شک پیدا ہو جائے معلومات کر لیں. قرآن کی حقیقت کے بارے میں معلومات. مجھے ایک دفعہ یونیورسٹی میں کوئی صاحب فون کر رہے تھے, کہہ رہے کہ جناب ایسے کیا ثبوت ہے قرآن جو ایسے کتاب, ہمارے پاس کیا ثبوت ہے قرآن خدا کی کتاب ہے. میں نے کہا قرآن خدا کی کتاب ہے, ثبوت بہت بعد کی چیز ہے, تم اس کو رہنے دو. ابھی فی الحال یہ ثبوت مل گیا کہ تم جائے ہو. کہہ کہ میں تو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا ضرور پڑھتے ہوں گے آپ یونیورسٹی میں, مگر جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اس سے آپ جاہل ہیں. کہہ لگا کیسے. میں نے کہا اگر آپ نے قرآن کے متعلق ذرا سا کچھ پڑھا ہوتا تو آپ سوال ہی نہیں کرتے. یہ آپ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ آپ بالکل نیل ہیں. ہاں آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ہے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, مگر اس چیپٹر میں تو آپ نیل ہیں. اگر آپ کو ذرا سے بھی معلومات ہوتی آپ یوں کہتے کہ جی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں قرآن کیسے نازل ہوا ہے, ہم قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں, اس کے پروفس کیا کیا ہیں. ٹھیک, تو تم کو یہ سوال تھا جیسے اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے, تمہارا سوال نہیں, تم تو کمنٹس پاس کر رہے ہو. کمنٹس اور چیز ہوتی ہیں, کوسچن اور چیز ہوتی ہے, تم تو کوئی نہیں نکال رہے ہو. غرض یہ کہ سوالات آئیں گے تو اپنے ایمان کو بچائیں گے آپ. اگلی بات ایمان کے بچانے کے معنی یہ ہے, اگلی بات ایمان کے بچانے کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں بھی شک پیدا ہو جائے, ہمیں پہلے جان کر رہنا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. اللہ کو ماننا, کیا ماننا یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے. نبیوں کو ماننا, کیا ماننا وہ بھی معلوم کر کے رکھنا ضروری ہے. قرآن کو ماننا, کیا ماننا اس کی تفصیلات جاننا ضروری ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونا, ان میں سے کہیں کسی بارے میں شک ہو جائے تو کسی جاننے والے سے, کسی عالم سے ملیں اور اپنے شک کو دور کریں. اور اس کے بعد آگے کیریکٹر کی بات آئے گی, تو کیریکٹر میں جوانی کی زندگی میں جتنی غلط چیزیں ہوتی ہیں ان غلط چیزوں سے اپنی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ان میں سب سے اہم ترین چیز اس وقت جو جوانوں کے لیے ہیں وہ 3-4 چیزیں میں بتانا چاہوں گا. نمبر 1, لڑکوں اور لڑکیوں کے جو ریلیشنز اس وقت ہیں یہ زہر ہے امت کی. یہ آپ کی ذات کے لیے بھی زہر ہے, آپ کے گھر کے لیے بھی, آپ کے ایمان کے لیے بھی, آپ کی قوم کے لیے. اور اس میں یہ جو انکنٹرول ہے لڑکے اور لڑکیاں, اور ذہنوں سے نکل گیا ہے کہ یہ کوئی غلط چیز ہے,
اس کے نتائج بھی انتہا خطرناک نکلیں گے. آپ کی جوانی بھی برباد ہو جائے گی, آپ کا فیوچر بھی تباہ ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے بھی سزا نہ جانے کیا کیا لگ جائے گی, اور ادھر سے بھی. بہرحال یہ پہلی چیز ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ہو سکتا ہے بہتوں کو کڑوا لگے, کیونکہ جو اس میں ڈوب چکے ہوں گے ان کو کڑوا لگے گا. بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جس میں ڈوبے ہیں وہ چاہتے ہیں اس سے نکلنا مگر نکل نہیں پا رہے ہوں گے. اور بہت سارے جو ہیں وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوں گے اور ان کو مزہ آ رہا ہوگا, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں زہر ہے مگر میٹھا ہے. تو یہ بڑا مزیدار ہے. یہ ملنا, یہ اپنے آپ کو عاشق دکھانا اور کسی کا معشوق بننا اور کسی کی یادوں میں تڑپنا, اوپر سے اگر میوزک بھی ساتھ ہوگا تو پھر میوزک فٹ کرتے رہیں گے اسی پر, ادھر سے گانے سنتے رہیں گے اور فٹ کرتے رہیں گے اسی پر کہ ٹھیک. اور یہ تو بہرحال میں صاف صاف کہنا چاہوں گا, شارٹ میں ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے, کہ اگر آپ بچے ہوئے ہیں اس مصیبت سے تو بہت شکر پڑے اور آئندہ اپنے آپ کو اور زیادہ آل پروف بنا لیں, تب آپ بچ پائیں گے. اور اگر آپ بچے ہوئے نہیں ہیں, کہیں خدا نہ خواستہ اس جال میں پھنس گئے ہیں, تو اس جال سے اپنے آپ کو نکالنے کی آج ہی کوشش کریں. آج نکالنا آپ کے لیے مشکل ہوگا, کل کو اس سے زیادہ مشکل, پرسوں اس سے زیادہ مشکل. اور معلوم جب آدمی سٹارٹ کرتا ہے تو ساتھ میں کیا کام دوسروں بوجھ نہیں, کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے, گھر والوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. ادھر سے شیطان کہتا ہے چلتے رہو تم آگے, تم اتنے آگے چل کر کے بے غیرت بنو گے کہ تم کہو گے میں بوجھ دن سہری, میں کیا پرواہ. ٹھیک, اس کے بعد تم کہو گے میں سارے سماج سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تیرے لیے تالے میں توڑ کر لانے کے لیے تیار ہوں, میں تیرے لیے یہ کرنے. جب بے غیرتی کے آخری سٹیج پر انسان پہنچ جاتا ہے پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر گھر والے کہتے ہیں بیٹا یہ کیا, کہنے لگا یہ مرضی تو کر جاؤ, میں مشورہ ہوں. یہی ہوتا ہے, یہ جنون ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون, جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے. جب یہ پاگل پن تم پر سوار ہو جائے گا, تم نہ عزت نہ دین نہ حیا نہ بغیرت کچھ بھی نہیں, ساری ختم ہو جاؤ گی. یہاں تک کہ بیٹے سے کہا گیا, لڑکے سے, یار سنا تمہارے تعلقات کسی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا تو بہت بری بات ہے. کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا بھائی اگر آپ کی بہن یہ کرے گی تب. کہنے لگا کرنے تو بہت اچھی بات, جب غیرت مل جاتی ہے تو یہاں پہنچنا ہے. بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 1, تفصیلات اس کی بہت ہیں جو وقت نہیں ہے. نمبر 2, اس وقت یہاں کی سوسائٹی میں خصوصاً جوانوں میں ڈرگز کی جتنی شکلیں ہیں وہ ایک ایسا زہریلا طوفان ہے کہ یہاں کی ساری نسل ختم ہو جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائیں. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر جگہ کے نوجوان لڑکے ایک فورم تشکیل دیں, اور فورم کا کام ہی ہو اینٹی ڈرگس. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے محبت کے ساتھ جا کر کے کہیں کہ آپ نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے زہر مت پھیلاؤ. تم اپنے 4 پیسے کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے یہ جو تم پھیلا رہے ہو, یاد رکھو اس کا نقصان تمہاری ذات کو بھی ہوگا. جو انسان اپنے 4 پیسوں کے لیے کسی نوجوان کو بری عادتوں میں مبتلا کر رہا ہے, اس کو یقین رکھنا چاہیے وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے پٹے گا اور اس کے بچے اس سے زیادہ تباہی کے شکار ہوں گے. جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے پہلے اس میں خود گرتا ہے. تو ہر علاقے میں اینٹی ڈرگس فورم بننے چاہیے. ان فورموں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے کو کنٹرول کرے. میں سننے والے تمام بھائیوں سے صاف صاف کہنا چاہوں گا, اگر آپ حضرات اس سے بچے ہوئے ہیں تو بہت شکر پڑیں, اور آئندہ بچنے اور زیادہ پرہیز کرنے کا اہتمام کریں, کیونکہ شیطان پوری کوشش کر رہا ہوگا کہیں نہ کہیں آپ اس میں پھنس جائیں. اور اگر آپ اب تک بچے ہوئے نہیں ہیں اور پھنس ہوئے ہیں تو آج اپنے آپ کو اس سے نکلنا آسان سمجھیں, کل کو نکلنا بہت مشکل ہے. اور اگر ڈرگس میں پھنسے ہوئے بچوں کے حالات آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ حالات آپ کے سامنے بھی ہوں گے, کچھ ہمارے سامنے بھی آتے ہیں, سارے سب کے سامنے نہیں, ساروں کے حالات سب کے سامنے نہیں, کچھ ہمارے سامنے کچھ آپ کے سامنے. لیکن اگر ہم اس میں اندر چلے جائیں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ لڑکوں لڑکیوں کا تباہ حال اور کون سی حالتیں پہنچ جاتے ہیں, تو اس وقت انسان حیران ہوتا ہے کہاں. مثلا جب میرے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے خدایا یا تو وہ سے سدرون نہ دیتس موت, خدایا بہن کا سدری اور دیتس موت. کیا 10 سال ہو چکے ہیں اس کو ڈرگز کرتے ہوئے, اس نے گھر کے برتن تک بیچے ہیں. یاد رکھیں اس زہر میں اندر داخل ہونا اپنے اختیار میں ہے, نکلنا بہت مشکل ہے. اور سٹارٹ کیسے ہوگا؟ سٹارٹ ہوگا میں آج چکھ کر کے دیکھوں گا, آج ٹیسٹ کر کے دیکھوں گا. مجھے کہاں روز کرنا ہے, آج ہی کر کے دیکھتا ہوں. ایک دن کیا, اب بدن میں کچھ ہوتا ہوگا اس کی وجہ سے, ہم کو تو نہیں معلوم ہے, لیکن اگلے دن کہیں گے آج میں پھر کر کے دیکھوں گا. یا آپ کا کوئی دوست
آپ کو کہے گا نکل چھو تو دوہے کرو آج اچھا بھی راس آج بھی ایک پھر بس یہ ایک پھر کرتے کرتے اور اس وقت ساتھ میں عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جو اسموکنگ کرتے ہیں جو ڈرنکنگ کرتے ہیں جو یہ انجیکشنیں کرتے ہیں ان سے پوچھو یار آپ اس میں چلے کیسے گئے کیا بات ہو گئی جس کی بنا پر وہ اپنے حالات سنائیں گے فوراً اپنے پر فٹ کر لیں کہ مجھ پر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں میں اس وقت اپنے آپ کو کیسے بچاؤں اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں بچایا یاد رکھیں آپ اپنے لیے وبال بنیں گے اپنے ماں باپ کے لیے وبال بنیں گے اپنے ہونے والی بیویوں کے لیے وبال بنیں گے اور اگر شادیاں ہو چکی ہوں گے تو اپنی بیوی اور اپنے عیال کے لیے وبال اور ساری قوم کے لیے وبال بنیں گے کامیاب جوان تو وہ ہے کہ جو خود بھی بچے اور اوروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے میں تو یہ کہنا میں پھر مقرر عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہاں کے لوگوں نے ہر علاقے میں اینٹی ڈرگز فورم کھڑے نہیں کیے اور کنٹرول کرنے کے لیے خود کھڑے نہیں ہوئے تو باہر کا کوئی آدمی نہیں آئے گا جو یہاں کی اس لعنت کو ختم کرے اور یہاں جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں ان سے بس میں کنکلوڈ کرتے ہوئے اس بات کو ختم کر رہا ہوں اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو بہت شکر پڑیں اور آئندہ بچنے کا اور زیادہ اہتمام کریں اور زیادہ پابندی کریں اور اگر بچے ہوئے نہیں ہیں پھنس گئے ہیں تو آج اپنے آپ کو چھوڑانا بہت آسان ہے کل کو مشکل اس سے اگلے اور مشکل ہوتے چھڑانے کے لیے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا نمبر 1 سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لڑکا اس میں مبتلا ہو گیا وہ اپنے آپ کو کسی ڈاکٹر کے حوالے کر دے لیکن ڈاکٹر سے مراد میرا میڈیکل کالج کا ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر سے مراد میرے وہ کلینک والا ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر سے مراد ہے دینی ڈاکٹر کسی ایسے مصلح شخص جو مرشد ہو جو انسان کو ان برائیوں سے نکالنے کا گر جانتا ہو اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور جب اس کے اپنے آپ کو اسے کنیکٹ کریں گے اور اس کی نگرانی میں رہیں گے تو وہ تھوڑی تھوڑی تربیت کرتے کرتے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے اور آپ کو اس مصیبت سے نکال دیں 2 چیزیں ہو گئی نمبر 3 اس وقت کی صورتحال یہ ہے یہاں کے نوجوان لڑکے فیشنوں میں ڈوب رہے ہیں اور ان فیشنوں میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام مثلا اس وقت یہاں کشمیر کے بے شمار نوجوان لڑکے کچھا پہنتے ہیں حالانکہ رانے کھولنا حرام ہے بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد الفخذ عورۃ یعنی جس طرح سے انسان کے پرائیویٹ آرگنز وہ سطر میں داخل ہیں بس ٹھیک اسی طرح سے رام بھی سطر میں داخل ہے رام بھی نہیں کھول سکتے لیکن یہاں کے بہت سارے لڑکے آ کر بس کیا صاحب گرم میں کو واریا تھا تو گرمی کے نام پر وہ کٹیں پہن رہے ہیں آج تک تو کبھی ایسی گرم یہ دراصل کیا یہ فیشن پرستی ہے اسی طرح سے بے شمار نوجوان میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا لیکن حقیقت بتانی ہے بے شمار نوجوان اس وقت جو بالوں کا سٹائل بنائے ہوئے ہیں یہ وہ بال ہیں جس کو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے حرام کر دیا ہے آج وہ سٹائل آ گیا ہے آپ نے فرمایا تھا چل رؤوسہن کاسنمۃ البخت ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں کے بال جو ہیں وہ بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے وہ بختی اونٹوں کی طرح بال ہم کو نہیں معلوم تھا لیکن آج جب یہ فیشن آ گیا بالوں کو کھڑے کرنا ہے چاروں طرف سے صاف کر دینے ہیں یہ وہی ہے میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان نوجوان کیوں نہیں سوچتا کہ اگر میرا نبی مجھے کوئی بات کہتا ہے مجھے وہ سوٹ نہیں کرتی اور اگر مجھے فیشن کے راستے سے کوئی بات آتی ہے کرکٹروں کی طرف سے فٹ بالروں کی طرف سے ناچنے گانے والوں کی طرف سے فیشن ڈیزائنروں کی طرف سے کوئی بات اگر آتی ہے تو مجھے سوٹ کرتی ہے میں کون سی عالم میں پہنچ گیا ہوں کہیں مجھے جراثیم تو نہیں اندر داخل ہو گئے ہیں مجھے انفیکشن تو نہیں ہو گیا کفر کا یہ چیز مجھے پسند آتی ہے لہذا غیر اسلامی اپنے بدن کو سجانے کی اسلام نے اجازت دی کوئی شک نہیں لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی لیکن بدن سجانے کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں بن جائیں اور لڑکیاں جو ہیں لڑکے بن جائیں سکن ٹائٹ دونوں کے لیے حرام ہے اب چاہے لوگوں کا کڑوا لگے یا برا لگے اچھی بات یہ ہے اگر میڈیکلی غور کیا جائے تو یہ جو سکن ٹائٹ ہے انسان کے صحت کے لیے سخت ترین مضر ہے مگر فیشن کی بنا پر عقلوں پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ ابھی سمجھتا بھی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں یاد رکھیں جوانی کی زندگی میں انسان کی باڈی گروتھ کرتی ہے جب آپ سکن ٹائٹ سے اس کو باندھ کر کے رکھیں گے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی جوانی اس طرح سے گروتھ نہیں کر پائے گی آپ کمزور رہیں گے چنانچہ آج کے زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں جتنا کمزور ہیں پہلے کبھی بھی نہیں تھے حالانکہ کھاتے سب سے زیادہ آج ہی ہیں پہلے زمانے اتنا نہیں کھاتے تھے بہرحال میں صاحب کہنا چاہوں گا بدن سجاتے سجاتے آپ اچھی طرح سے دیکھیں آپ مسلمان ہیں اپنے نبی کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے سجانے کے معنی یہ نہیں کہ اپنے نبی کے حکموں کو آپ رون دیں اور اس کے بعد پھر اپنے بدن سجا رہے ہوں
جو بدن سجایا جائے گا نبی کی تعلیمات کو رون کر کے، ٹھیک، اس بدن پر لعنتیں اترتی ہیں اور اسے وہ زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ آخری بات چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے اس سے اور زیادہ طویل نہیں کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نبی کے دین کے مٹانے والوں میں شامل ہیں یا نبی کے دین کے بچانے والوں میں۔ بس یہ فیصلہ کرنا ہے ہر مسلمان کہ ہم کون سے جنگ چل رہی ہے۔ ایک طرف سے نبی کی تہذیب کو مٹانے والے سرگرم ہیں اپنے تمام وسائل، اپنے تمام سورسز کے ساتھ، ایک طرف سے نبی کے دین کو بچانے والے سرگرم، اور نبی کا دین صرف محمد رسول کا دین نہیں ہے، تمام نبیوں کی جو تہذیب ہے اس تہذیب کی نمائندگی اسلام کرتا ہے۔ یعنی ہم اگر یہ کہیں گے اے دنیا کے عیسائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کی تہذیب کے علم بردار ہم، اے دنیا کی یہودیوں، موسیٰ علیہ السلام کی تہذیب کے علم بردار ہم، کیونکہ محمد رسول اللہ کی تہذیب دراصل تمام نبیوں کا کلچر تھا، ان کے ثقافت تھی، تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم اس کے بچانے والوں میں یا مٹانے والوں میں۔ اگر ہم کہیں گے جی ہمارا بھی شوق ہے، ہم بھی فیشن کے مطابق زندگی گزار، اس کا طبیعہ ہم نے آپ کو اس کھاتے میں ڈال دیا، اور جب صورتحال یہ ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شامل کہتے ہیں بہت اچھا، اب تم اس پالے میں جا چکے ہو، تم ان دشمنوں کے پالے میں ہو، صاحب دو ٹیموں کی گیم ہو رہی، دو ٹیموں کا میچ چل رہا ہے، اس میچ میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا آپ کون سی کس کے ساتھ ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب کا ٹکراؤ ہے، کلیش، اب سیولائزیشن کا دور چل رہا ہے، اب آپ کو طے کرنا ہے آپ کون سی سیولائزیشن کے ساتھ دیں گے، ہم مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے۔ میں شارٹ میں عرض کرنا چاہوں گا تمام نوجوان جن تک یہ میسیج جا رہا ہو، آپ سامنے مخاطب بیٹھے ہیں اور دور تک اگر کہیں تک یہ آواز پہنچ رہی ہو، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی، آپ ایمان والے ہیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے کردار کو بچائیں، اپنے کیریکٹر کو بچائیں، اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنی عادتوں کی حفاظت کریں، اور اپنے کیریئر کو صحیح بنانے کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا چاہیے وہ کریں، اور جن سے بچنا چاہیے تب، اور اگر آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوگے تو آپ کا کیریئر بھی اچھا بنے گا، آپ کی اگلی والی زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور اگر آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچنا بڑا مشکل ہے، ہرگز نہیں، غلط ہے جو یہ کہتا ہے بچنا بڑا مشکل ہے، یہاں کی تو بات ہی نہیں، آپ اپنا گلمرگ نظر آتا ہے، آپ اپنا پہلگام بڑا کچھ نظر آتا ہے، میں ایسے نوجوان لڑکوں کو جانتا ہوں، میرے جاننے والوں میں ہیں، یہ کشمیر کا نوجوان لڑکا ہے، اس وقت بھی امسٹرڈم میں ہے، ہالینڈ میں، اور وہ مکمل نمازی ہے، داڑھی کے ساتھ ہے، سر میں ٹوپی ہے، اور بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے، اور پورا انسٹیٹیوٹ اس کا احترام کرتا ہے کیونکہ قابل، کیریکٹر بہترین، عادتیں شاندار، اسلامی تہذیب کی نشانی، نمازوں کا پابند، اور دنیا کے فحش ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے امسٹرڈم، وہاں موجود ہے، فون کرتا رہتا ہے۔ میرے جاننے والے لڑکوں میں جو کشمیر کے لیے ہیں، آکسفورڈ میں ہیں، وہ وہاں سے تقریباً ہر ہفتے یا ہر 15 دن کے بعد فون کرتے ہیں، میں نام بھی جانتا ہوں اور مجھ سے ملے بھی ہیں، اور وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب نمازوں سے لے کر کے آخری درجے تک کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، اب ٹھیک اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ایسے لڑکوں کا کل رات مجھے لڑکے نے فون کیا، اسی کشمیر کا لڑکا شکاگو میں ہے، اور شکاگو میں ہے، وہاں سے مجھ پر فون پر بات کرتا ہے، اور وہاں سے مجھ سے سوالات پوچھتا رہتا ہے، جواب دیتا رہتا ہوں، مجھ سے کہا سپٹمبر میں آ رہا ہوں میں، اور آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا، میرے پاس نمبر بھی اس کا موجود ہے۔ تو وہ ان ملکوں میں اور ان شہروں میں رہ کر کے اپنی جوانی کو برباد نہیں ہونے دے رہے۔ ہمارے یہاں کا لڑکا جو ہے یہاں کی گلی میں پھر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ہیرو بن گیا، اور اس کے بعد پھر جو لوگ ہیرو ہیں وہ ہیرو نے، وہ دنیا کی بدترین قومیں ہیں جو انسانوں کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ جو کورونا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، اس لیے کہ دنیا برائیوں سے بھر گئی، ظلم، بدکاریاں، شراب نوشیاں، انٹرٹینمنٹ کے نام پر کلب جتنے آج تھے، اللہ نے وائرس بھیج دیا، سب کے منہ بند کر دیا۔ اب جناب کوئی کسی سے مل بھی نہیں سکتا، اب کہاں ہیں وہ لوگوں کے بوسے بازیاں، اب کہاں ہیں وہ قلبوں کے ناچ گانے، اور کہاں ہیں وہ گردنوں پر ہاتھ ڈال کر کے پھرنا اور ہاتھ ملا کر فاصلے قائم کر دیے اور سب کے منہ بند کر دیے۔ اور اگر دنیا میں انسانوں میں سدھار نہیں آیا تو آگے اس سے بڑا آئے گا، اور اس سے بڑا آئے گا، اس سے بڑے پیمانے پر آئے گا۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا میسیج ہے، ہم دنیا کے تمام قوموں کو کہتے ہیں دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس سائنس بھی ہے، تمہارے پاس ہتھیار بھی، تمہارے پاس سب کچھ ہے، مگر حق راستہ تمہارے پاس نہیں ہے، حق والی زندگی تمہارے پاس نہیں، حق والی زندگی محمد رسول اللہ نے سکھائی۔ آنکھیں کھول کر کے پڑھو اسلام کو، اور آنکھیں کھول کر کے پڑھو محمد رسول اللہ کی زندگی کو، یہ تو ان کو ہے۔ اور اپنے مسلمانوں سے کہیں گے
مسلمان ہو، تم کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی ہے. اگر تم اپنی اسلام کی دولت پر چلنا نہیں چاہتے، اپنے عقائد، اپنا کیریکٹر، اپنا اخلاق، اپنا رویہ، اپنا بیہیویئر، اپنا رول ماڈل اگر تم محمد رسول اللہ کو نہیں بنانا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کو طاقت ہے، تم کو ہٹا دے گا اور نئی قوم اسلام میں آئے گی. چنانچہ آج بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہیں، نام شوق سے رکھتی ہیں فاطمہ اور عائشہ. ابھی چند دنوں پہلے مجھے تم نے فون کیا، کہنے لگا میں پہلے کچھ اور سے، آج میں فاطمہ ہوں. بقرعید سے پہلے ایک نے وہاں باہر کے ایک شہر میں کلمہ پڑھا. میں نے کہا کہ مسلمان تو ہو گئے، آپ کو کس نے کہا؟ کہنے لگا میں نے ویب سائٹوں میں اسلام کو پڑھا. میں نے کہا ٹھیک ہے تو مسلمان اب کیا ہے؟ کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے ہمارے پرافٹ محمد کی بیوی کا جو پیاری بیوی کا جو نام تھا وہی نام میں رکھوں گی. ان کا نام خدیجہ اور عائشہ تھا، آپ چوز کر دو. میں نے کہا جو تمہیں پسند ہے وہی رکھ لو. کہنے لگا میں نے اپنا نام عائشہ رکھ دیا. غرض ہے کہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ ایک ایک چیز کو شوق کے ساتھ فالو کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ فالو کرتے ہیں، اور ہم مسلمان کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے. بہرحال میں نے یہ منتشر باتیں عرض کر دی، تمام سننے والے بھائیوں تک میسیج پہنچنا چاہیے. لاسٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنی ایمان کی حفاظت، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کا بندہ مانیں. جس طرح سے سی سی کیمرے کے سامنے آپ محتاط رہتے ہیں، سمجھیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے سی کیمرے کے سامنے، اور جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور کل کو رزلٹ بک سامنے آ جائے گا، ٹھیک جو سروس کر رہے ہیں ان کا سروس بک تیار ہو رہا ہے، جس دن آپ ریٹائر ہو جائیں گے آپ کا سروس بک آگے آ جائے گا. ٹھیک اسی طرح سے ہم مسلمان سروس پر ہیں. اس وقت ہمارا سروس بک تیار ہو رہا ہے اور سروس بک سامنے آ جائے گا، اور اس کے ریکارڈنگ ہماری باڈی بھی کر رہی ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شامل کیا بھی کر رہے ہیں. اور جو آپ جوان ہیں تو میرے بھائی آپ کے دل دکھانا مقصد نہیں، آپ بہت قیمتی، بہت اچھے، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے. اس پیاری خوبصورت جوانی کو برباد ہونے سے بچائیے، اور برباد کوئی اور نہیں کرے گا، آپ خود کریں گے. اس لیے اپنی حفاظت خود کریں. آپ کے پاس اگر نیا موبائل آیا ہوگا آپ بہت حفاظت کریں گے. آپ کے پاس اگر نئی گاڑی آئی ہوگی بہت حفاظت کریں گے، کیونکہ نئی ہے. آپ کے پاس نئی فریش جوانی ہے، اس جوانی کی حفاظت کریں. لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دونوں کے پاس قیمتی دولت، قیمتی جوانی ہے، اس جوانی کی حفاظت کریں. بس یہی اس وقت کا میسیج ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 آدمیوں میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو امام عادل ہو. امام عادل کا مطلب یہ ہے جس پر اس کا ہولڈ چلتا ہے اس کا وہ غلط یوز نہ کرے. امام عادل، میرا اپنے بدن پر ہولڈ ہے، میں اپنے بدن کو جیسے چاہوں گا استعمال کر سکتا ہوں، میں نے اس کا غلط یوز نہیں کیا. یہ امام عادل. اسی کے ایک قسم ہے ملک کا حکمران. ملک کا حکمران سب سے پہلے جنت میں جائے گا. جنت میں نہیں، عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، مگر ظالم حکمران نہیں. وہ تو حکمران جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ مراد ہے. وہ نہیں جو لوگوں کا خون چوسیں، وہ نہیں جو لوگوں پر ظلم کریں، وہ نہیں. ہلاکو نہیں، چنگیز خان نہیں. عمر بن خطاب جیسا انسان آدھی دنیا پر حکومت کر رہا تھا اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے تھے اور گھر میں کھانا نہیں تھا. جب مدینہ شریف میں قحط آیا اور حضرت عمر بن خطاب بھی بھوکے رہتے تھے، کافی دن کمزور ہو گئے، تو ایک دفعہ ایک صاحب نے حلوہ لایا. اس میں جو، کھجوریں اور گھی ملا کر کے حلوہ تیار کر کے لایا. حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا. عرض کیا حضرت آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، تھوڑا سا کچھ کھائیے. تو حضرت عمر نے فرمایا قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کے گھروں میں کھانا پینا نہیں ہے، کیا مدینے کے ہر گھر میں یہ کھانا موجود ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ کہاں مل سکتا ہے، ہر گھر میں والوں کے لیے کہاں میسر ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا میں کیسے کھا سکتا ہوں اس کو. چاچے جب تک مدینے میں قحط رہا حضرت عمر کے گھر میں بھی قحط تھا، امیر المومنین ہونے کے باوجود. وہ مراد. اور نمبر 2 پر عرش کے سائے کے نیچے وہ جوان ہوگا جس جوان نے اپنی جوانی سارے گندے کاموں سے بچائی ہوگی. اور گندے کاموں سے اپنی جوانی بچانا آسان نہیں، بہت مشکل ہے. یہ ہے آپ کے یہاں اوپر دنیا بھر کے سیاحوں کا مرکز. ٹھیک، یہ سیاحوں کا مرکز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے اور کن کن چیزوں کا مرکز ہوگا. کاش ہمارا کیریکٹر دعوت کا کیریکٹر ہوتا تو یہاں آنے والوں کو ہم تفریح دکھاتے ہو کہتے یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے خوبصورت مناظر ہیں، اس اللہ کو مان کر کے جاؤ، اس اللہ کو تسلیم کر کے جاؤ، نہ کہ بدکاریاں کر کے جاؤ، نہ کہ عیاشیاں کر کے جاؤ، نہ کہ گناہوں میں اس زمین کو گندا کر کے جاؤ. اور یاد رکھیں جب اللہ کی زمین کو، اس خوبصورت زمین کو جب لوگ اپنی گناہوں سے بھر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے بھی مار آتی ہے. اس مار کو پھر تم اپنے مقابلے نہیں کہتے ہم جنگ لڑ رہے ہیں خدا سے. دیکھتے ہیں کب تک لڑیں گے کہ انسان خدا سے جنگ.
کہتا ہے ہم کورونا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب خدا سے کیا جنگ لڑ سکو گے؟ مروڑ دیتا ہے وہ فرعون نمرود کو، تم کو بھی سب کو مروڑ دے گا. یاد رکھیں اگر انسان دنیا کے سدھرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ کے عذابوں کے لیے اور تیار ہو جائے. اس میں مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے. اللہ ہے. جس اللہ نے موسیٰ کو بچایا اسی اللہ نے فرعون کو غرق کیا. جس اللہ نے ابراہیم کو بچایا اسی اللہ نے نمرود کو تباہ کیا. اور جس اللہ نے محمد رسول اللہ کو مکڑی کی جالے کے ذریعے سے حفاظت کرائی اور ابو جہل کو فنا کر دیا، وہ اللہ آج انہی طاقتوں کے ساتھ موجود ہے. ہم توبہ کر کے اٹھیں گے، وقت ختم ہو رہا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہے. ہم ارادہ کریں گے، یا اللہ ہم طے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے. ہم طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی محبتوں کے ساتھ اور آپ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. یا اللہ ہم طے کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے واقعتاً ہم محبت کریں گے، لفظی عاشق رسول نہیں بلکہ ان کی ایک ایک چیز کو فالو کر کے. یا اللہ ہم طے کرتے ہیں کہ ہم با کردار جوانی کی زندگی گزاریں گے، نہ کہ بد کردار جوانی. اور بد کرداری میں جو چیزیں ہوتی ہیں بد کرداری، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ ہماری یہ مجلس ہماری مفید سے مفید تر ہوگی. میں نے سٹارٹ میں عرض کیا تھا ہم نیت ٹھیک کر لیں. شاید کنکلوژن میں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو گیا کہ نیت ٹھیک کرنے کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہم اس کو تسلیم کریں گے. ڈاکٹر کے پاس جب انسان جاتا ہے، جن چیزوں کا وہ پرہیز بتاتا ہے ان چیزوں کا پرہیز کا ارادہ کر کے واپس آتا ہے. اور جو چیزیں دوائی کے طور پر استعمال، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں. قرآن پڑھنا اگر نہیں آتا ہے تو قرآن پڑھنا سیکھیں اور اس کے بعد قرآن پڑھنا سیکھیں. سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. اس لیے نہیں کہ بہت بڑی شخصیت، بلکہ یہ کہیے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں. اور نبی کی سیرت کو جو پڑھیں گے تو اس کے اثرات و انوارات ہمارے دل میں آ جائیں گے. اور اہم ترین چیز ہے، اگر آپ اپنی جوانی کو بچانا چاہتے ہیں میرے بھائیو، تبلیغ کے ساتھ نکلیں. اور تبلیغ کے ساتھ نکلنے کے نتیجے میں آپ کی ایمان کے اندر طاقت آئے گی، آپ اپنے کردار کو بچانے میں کامیاب ہوں گے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ سیرت کا مطالعہ کریں، یہ کوئی سطحی بات نہیں، بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں. اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے سوچ کر میں جوانی میں ہوں، میرے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ کی جوانی. میں شوہر بنا ہوں، میرے لیے محمد رسول اللہ بہتر شوہر رول ماڈل. میں اگر غربت میں ہوں تو محمد رسول اللہ میرے لیے رول ماڈل بہتر غربت. میں واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے لیڈر گزرے ہیں جو بہت سالوں تک جیلوں میں بند رہے اور اس کے بعد جیل سے رہا ہو کر کے ساؤتھ افریقہ کے صدر بھی بنے، پریزیڈنٹ بھی بنے. جب وہ جیل سے رہا ہوئے تھے تو اس زمانے میں اخباروں میں خوب ان کا تذکرہ آتا تھا، ان کے انٹرویو آتے تھے. تو میں نے ان کا انٹرویو پڑھا اس وقت. انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر میں نے بہت کچھ پڑھا، ان میں سے میں نے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری بھی پڑھی اور ان کی زندگی کے حالات میں نے پڑھے. کہتے ہیں وہاں میں پڑھتے پڑھتے میں حیران ہو گیا کہ محمد پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ اپنے قبضے میں لیا تو جن ظالموں نے آپ پر بہت ظلم کیے تھے ان ظالموں کا آپ نے اعلان کر کے معاف کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. کہتے ہیں یہ کیریکٹر دنیا میں کسی کا نہیں. اور میں نے سوچا ہے میرا بھی کیریکٹر ایسا ہی بننا چاہیے. یہ مختلف وہ اپنے انٹرویوز میں کہتے رہتے تھے، میں نے بارہا پڑھا. اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب دیکھیے، علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک میگزین نکلتی ہے تہذیب الاخلاق کے نام سے. سر سید احمد خان نے اس میگزین کو شروع کیا، آج بھی نکلتی ہے. اس کے قریب کے شمارے میں نے پڑھا منڈیلا کے بارے میں. پہلی بات تو میں نے عرض کر دی، منڈیلا کے بارے میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ صدر تھے ساؤتھ افریقہ میں. ایک دن یہ ڈاؤن ٹاؤن کا دورہ کر رہے تھے، ڈاؤن ٹاؤن کا لکھا ہے وہاں لفظ، ڈاؤن ٹاؤن کا دورہ کر رہے تھے. سیکورٹی صاحب تھی تو دورہ کرتے کرتے انہوں نے کہا بھائی آج ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں جائیں گے، آج ہم کہیں ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے. تو سیکورٹی افسر جو ہے وہ ریسٹورینٹ میں گیا، چیک کیا اور اس کا پھر اندر چلے گئے. کہا صاحب اب ہم یہی کھانا کھائیں گے. تو کسی ریسٹورینٹ میں سمندر کے کنارے پر کھانا کھانے کی آرڈر دیا گیا. قریب میں کسی ٹیبل پر ایک اور صاحب کھانے کے لیے بیٹھے تھے. جو ہی منڈیلا صاحب اندر آ گئے تو وہ شخص کانپنے لگا. سب لوگ اسے دیکھتے رہے. منڈیلا نے اس کو دیکھا، یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سر لگتا ہے وہ آدمی بہت بیمار ہے، وہ ٹک نہیں پا رہا ہے، کیسے کپ کپی تاری ہے. تو صدر نے تھوڑا سا ہنسا، ہنسنے کے بعد کہا یہ بیمار نہیں ہے، اس کو کہو یہی ہمارے پاس آ جاؤ. یہ گیا اور کہا سر کہہ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ٹیبل پر آ جائیے. اب وہ نہیں چاہ رہا تھا لیکن ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے آیا اور ٹیبل پر بیٹھا. اس کے بعد وہ کھاتا رہا مگر کانپتا رہا، کپ آتا رہا. یہ تمام لوگ کھا کر کے فارغ ہو گئے. اس کے بعد پھر صدر صاحب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا.
सिक्योरिटी के आदमियों में से किसी ने प्रेसिडेंट साहब से कहा कि सर ये कोई बीमार आदमी था, देखो कैसी गम की हालत, कांप रहा था, घबरा। तो सदर ने कहा ये बीमार नहीं है, ये ठीक है। अलबत्ता इसका मामला दूसरा है, और वो ये कि जब मैं जेल में था 20-25 साल वो जेल में रहे, और जब मुझे इंट्रोगेशन किया जाता था, फिर मुझे पानी की जरूरत पड़ती थी, ये पानी देने की जिम्मेदारी पर था, मैं उसको पानी मांगता था तो ये मेरे मुंह पर पेशाब करता था। उस वक्त तो ये जेल में था, मेरी हालत ये थी। आज मैं प्रेसिडेंट, इसको लग रहा होगा प्रेसिडेंट साहब ने मुझे देख लिया आज, तो आज न जाने मेरे बारे में क्या फैसला करेंगे, ठीक, इसलिए वो काम रहा था। फिर मंडेला ने क्या कहा? मंडेला ने कहा बदला लेना जलील लोगों का काम होता है, बदला लेना कमीने लोगों का काम होता है, बड़े लोगों का काम बदला लेना नहीं होता है। मैं कभी से उस बात का बदला नहीं लूंगा। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का वही वाकया, कौन सा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से बदला लेना, मैं भी इससे बदला नहीं लूंगा। सीरत पढ़ने का मतलब ये है। इंशाअल्लाह हम सीरत पढ़ेंगे और रोल मॉडल बनाने की नीयत से पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इच्छा का नमाज़ुल इंतज़ाम।